السلام علیکم. کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنته الی یوم الدین. اللهم اجعلنا منهم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہمارے موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. حضرت عثمان کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کے اوپر کتاب لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یعنی حضرت رسول اللہ کے بعد جس صحابی کے اوپر کتاب لکھی گئی وہ پہلے صحابی کون تھے؟ عثمان ابن عفان. آپ کو یہ کتاب جو ہے مناقب عثمان ملتی ہے، ورچوز آف عثمان. امام ترمذی نے اس کو جو ہے کمپائل کیا ہے. امام ترمذی اس کے آتھر ہیں. مناقب عثمان کے نام سے یہ کتاب جو ہے یہ موجود ہے. اور آپ اور میں جتنے بھی حضرت عثمان کے بارے میں بات کریں گے آج اور کل انشاءاللہ، اس میں ہم بالکل بیسک حضرت عثمان کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکیں گے. ہم ان ڈیپتھ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، تو ضرور اس کے اوپر پلیز وقت نکال کر اپنا تھوڑا سا دھیان اس پر رکھیے گا. عثمان ابن عفان آپ کا پورا نام تھا. عفان آپ کے والد کا نام تھا. عفان قریش کے سرداروں میں سے آتے تھے. ایٹ کلاس میں ان کا تعلق تھا. کھاتے پیتے مکہ کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. پاورفل لوگ تھے. حضرت عثمان اپنی والدہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. یعنی والدہ کی طرف سے رسول اللہ کے ریلیٹو تھے اور والد کی طرف سے ابو سفیان کے ریلیٹو تھے. یعنی حضرت عثمان کی والدہ رسول اللہ کی کزن جو تھی وہ لگتی تھی اور حضرت عثمان کے والد ابو سفیان کے کزن لگتے تھے. تو یہ دونوں طرف سے جو تھے ان کے ساتھ کنیکشن میں تھے. حضرت عثمان کا جو قبیلہ تھا وہی قبیلہ قریش تھا. مکہ میں پیدا ہوئے. بنو امیت سے ان کا تعلق تھا. امیت ڈائنسٹی سے جو تھا ان کا تعلق تھا. بہت ہی مالدار تھے. اور عثمان کے لیے آتا ہے کہ ان کے والد نے اپنی وراثت میں ان کے لیے 30 ملین درہم چھوڑے تھے. 30 ملین درہم. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے مالدار رکھا ہوا تھا. پھر جب یہ نوجوان ہوئے تو انہوں نے بزنس شروع کیا اور بہت ہی انٹیلیجنٹ بزنس مین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹیلیجنس کا ایکومنٹ بہت اچھا دیا ہوا تھا. اور یہ جو اپنی بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے اس میں آتا ہے کہ ان کی بزنس ڈیلنگ زیادہ تر بہت پروفیٹیبل ہوتی تھی. کامیاب بزنس مین تھے. اچھی جو تھی وہ بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے. صحابہ کے اندر ون آف دا ویلتھیسٹ صحابی تھے. بہت زیادہ مالدار صحابی تھے. حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے ایک مرتبہ اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا کہ کوئی انسان فزیکلی تمہارے والد اور تمہارے دادا ابراہیم کے قریب نہیں تھا سوائے عثمان کے. کیا مطلب ہے اس بات؟ حضرت عثمان کی رسول اللہ سے ریزمبلنس تھی. ہم کتنا جانتے ہیں بات؟ ہم تو رسول اللہ کا ڈسکرپشن نہیں جانتے، تو ہم عثمان کا ڈسکرپشن کیا جانیں گے؟ تو رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ عثمان جو ہیں اس میں تمہارے والد نے ام کلثوم سے کہا تھا کہ تمہارے والد کی ریزمبلنس جو ہے وہ عثمان میں آتی ہے. اگر آپ حضرت عثمان کا ڈسکرپشن پڑھیں تو ان کے لیے آتا ہے کہ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، ایک درمیانی ہائٹ تھی. آپ کا کمپلیکشن بہت فیئر تھا اور فیئر کمپلیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے پر سرخی تھی، جس کو آپ ہیلدی کمپلیکشن کہتے ہیں کہ چہرے پر سرخی ہونا. پھر براڈ شولڈر تھے، چوڑے ان کے کندھے تھے اور ان کے دانتوں کے درمیان میں ہلکا سا گیپ تھا. اسے رسول اللہ کے دانتوں میں ہلکا سا گیپ آتا ہے. ڈارک بلیک ان کے پچ ڈارک بلیک کرلی بال تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. گڈ لکنگ تھے، ہینڈسم تھے. ان کی داڑھی بہت تھک تھی اور عرب کلچر کے اندر تھک داڑھی ہونا، کرلی بال ہونا اور رنگت سفید ہونا یہ خوبصورتی کی علامت مردوں کے اینگل سے سمجھی جاتی تھی. اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن پڑھیں تو مور اور لیس آپ کو یہی ڈسکرپشن رسول اللہ کا بھی ملتا ہے. رسول اللہ کا ذرا اور بہترین طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ کے ہونٹ کیسے تھے اور آپ کی ناک کیسی تھی اور آپ کے بال کس طرح سے جو تھے وہ ٹرن کرتے تھے اور آپ کی جو
پارٹیشن والوں کی تھی وہ کس طرح سے تھی، اس میں اور الیبوریٹ کیا گیا ہے. لیکن حضرت عثمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل کوالٹیز جو تھیں وہ آپ کو کچھ نظر آتی ہیں. عبد الرحمن بن حزم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں عثمان سے زیادہ ہینڈسم انسان کوئی نہیں دیکھا. بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان تھے اور ساتھ ساتھ ایکسٹریملی ماڈسٹ بھی تھے. حضرت عثمان کی دو کوالٹیز ان کے کردار میں، ان کی شخصیت میں پرومیننٹ تھیں. ایک کیا تھی؟ حیا، ماڈسٹی، اور دوسری سخاوت، جنروسٹی، یعنی آپ کا مال خرچ کرنا. حیا بہترین پہلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا ایمان کی برانچز میں سے ایک برانچ ہے. حیا کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ آتے ہیں. ایمان آتا ہے تو حیا آتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے تو حیا چلی جاتی ہے. اور یہ حیا کا پہلو آپ حضرت عثمان کے اندر ایکسٹریم میں دیکھتے ہیں. کہنے کو مرد تھے، ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے مردوں کے بارے میں؟ مرد یہ لڑکیوں کی شرماتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو. ہاں بیٹی شرمائے تو آپ کہتے ہیں باپ اتنی پیاری لگ رہی ہے، صحیح فیمنسٹ لگ رہی ہے. اور بیٹا شرمائے تو اس کو دو لگاتے ہیں. یہ لڑکیوں کی طرح تم شرما رہے ہو، کیا لڑکے نہیں شرما سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی ورجن سے زیادہ شرمیلے تھے، اتنے حیا کرنے والے تھے. تو حیا ایک بہترین کریکٹرسٹک ہے. اس کو نعوذ باللہ کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ مت سمجھیں. اگر آپ کے بیٹے میں حیا ہے تو اس کی حیا کو برقرار رہنے دیں. ہم اس کو کہہ کے کیا کیا گیا کہ بیٹے لڑکے نہیں شرماتے، لڑکے نہیں حیا کرتے، لڑکے نہیں روتے. ہم ان کو پتھر بنا دیتے ہیں. یہ لڑکوں کو نہیں پتا تھا لڑکے نہیں روتے. ہاں لڑکے ہوتے رو رہے، لڑکے تھوڑی روتے ہیں. کیوں لڑکے نہیں رو سکتے؟ آپ کو کئی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ملتا ہے، آپ کو کئی مقام پر حضرت عمر کا رونا ملتا ہے، آپ کو کئی مقام پر ابو بکر کا رونا ملتا ہے. تو کیا وہ آدمی نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر دل نہیں تھا؟ کیا ان کے اندر مردانگی نہیں تھی؟ رونا اور حیا اور مردانگی الگ الگ کریکٹرسٹکس ہیں. یہ سب انسان کی شخصیت کے اندر خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی چیز ہے. تو حیا جو تھی وہ عثمان کا مین پہلو تھی. اور ہم سب خواتین ہونے کے اینگل سے یہاں ایک بات یاد رکھیں، حیا کا اینگل اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کریں. حیا انسان کے جسم پر بھی نظر آنی چاہیے، حیا انسان کی زبان پر بھی نظر آنی چاہیے، ابیوسو لینگویج نہ استعمال کی جائے. حیا انسان کے معاملات میں بھی نظر آنی چاہیے. یا جو ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں، یا جتنا بھی ینگ کراؤڈ بیٹھے میرے سامنے اسنیپ چیٹ استعمال کرنے والا، امیاں تو اسنیپ چیٹ نہیں استعمال کرتی نا. اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام اس والی جنریشن کا کمال ہے، اور فیس بک تک امیوں کی رسائی ہو گئی ہے. جس دن امیاں اسنیپ چیٹ پر آ گئیں اس دن سارے بچے اسنیپ چیٹ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے. اس لیے کہ اب بچے فیس بک پر نہیں آتے، کہتے ساری آنٹیاں ہوتی ہیں فیس بک پہ، ہم فیس بک پر نہیں جائیں گے. یہ جو بھی آپ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ پر اپنی تصویریں ڈالتے ہیں، ذرا خیال رکھا کریں کیا یہ آپ کی حیا کو پروموٹ کر رہا ہے یا آپ کی حیا کو ڈی ویلیو کر رہا ہے. حیا کا اینگل مسلمان عورت کے اندر اس کی بہترین صفت کے طور پر رہنا چاہیے. حیا انسان کو اللہ کے سامنے بھی عاجزی کے ساتھ رکھتی ہے اور بندوں کے سامنے ڈگنیٹی کے ساتھ رکھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو جتنا شرما رہا ہے شاید وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ احمق ہے. ایک آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، شرمانا اور حیا اس کی ڈیفینیشن میں اسلام کے مطابق کہہ رہی ہوں. میں وہ آپ کی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ نہیں، بالی ووڈ اور لالی ووڈ موویز والی حیا نہیں کہہ رہی کہ دوپٹہ مروڑے جا رہے ہیں، مروڑی جا رہی ہیں بس حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے. یہ کوئی حیا نہیں ہے. دوپٹہ مروڑے اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ ہیرو کے گلے لگ گئے. واہ واہ واہ، کیا حیا کا جنازہ نکالے. ہم اس حیا کی بات نہیں کر رہے، ہم اس نیچرل حیا کی بات کریں جو آپ کی اور میری فطرت میں رکھی گئی ہے. وہ حیا جو مجھے اور آپ کو اپنی زینت کو چھپانے کی طرف لے کر جائے، وہ حیا جو مجھے اور آپ کو اپنی زبان کے کنٹرول کے اوپر لے کر آئے، وہ حیا جو میرے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، وہ حیا جو مجھے میرے باپ کے سامنے اس حلیے میں نہ لے کر آئے جس حلیے کے اندر میں اپنے بیڈ روم میں یہاں سے وہاں گھومتی پھرتی ہوں. آج کل آپ بچیوں سے کہیں گے بیٹا ابا کے سامنے پراپر دوپٹہ اوڑھو، بچے کہتے تو کیا ہوا، ابا ہی تو ہیں، ابا ہیں، آپ کے محرم ہیں. لیکن آپ کی حیا کا پہلو آپ کو ایمان میں آگے سے آگے بلند کر سکتا ہے. حضرت عثمان کے اندر آپ کو یہ حیا جو ہے یہ اپنی پوری ایکسٹریم پر نظر آتی ہے اور خوبصورتی سے نظر آتی ہے. جس انسان میں حیا ہوتی ہے یاد رکھیں اس میں نرمی ہوتی ہے، اس میں ہمبلنس ہوتی ہے، اس میں سافٹنس ہوتی ہے، اس میں ڈگنیٹی ہوتی ہے.
حیا اپنے ساتھ یہ خوبیاں لے کر آتی ہے. امام حسن البصری لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کپڑے بدلا کرتے تھے تو بند دروازوں کے اندر بھی حیا محسوس کیا کرتے تھے. آپ کا بیٹا بنیان میں یہاں سے وہاں گھوم رہا ہے اور کہیں چلو کوئی بات نہیں بیٹا ہی تو ہے. حیا کا پہلو اس میں بھی ہونا چاہیے, حیا بیٹے میں بھی ہونی چاہیے. کیا سیکھ رہے ہیں حضرت عثمان سے؟ حیا کا پہلو ان کے اندر تھا کہ وہ بند دروازوں میں بھی حیا کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عثمان خود کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لی, یعنی بیعت کرتے تھے نا جب وہ مسلمان ہوتے دائیں ہاتھ پر رسول اللہ کی بیعت کرتے تھے, صحابی یہ رسول اپنا دائیں ہاتھ رسول اللہ کے دائیں ہاتھ میں دیتے تھے. تو عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے بیعت کر لی تو میں نے اس کے بعد کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ اس کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا. یہ احتیاط, یہ حیا, یہ ڈگنیٹی, یہ کریکٹر, یہ کنڈکٹ انسان کے اندر اویئرنیس سے آتا ہے, ایمان سے آتا ہے, اپنے آپ کو خود کانشیس کرنے سے آتا ہے. اب حیا تھی نا تو ان کے لیے آتا ہے کہ بہت لاؤڈ نہیں تھے, بہت سافٹنس سے بات کیا کرتے تھے, سافٹ اسپوکن تھے. ہم کتنے سافٹ اسپوکن ہیں. ہمارے سافٹ اسپوکن ہونا اگر آپ نے کبھی سننا ہو تو اماں ہوتی ہیں کچن میں اور بچہ ہوتا ہے بیڈ روم میں, اور اماں کچن سے آواز لگاتے ہیں. میں مائک بولوں گی تو آواز اس گھر تک جائے گی جو پڑوس میں. اماں وہیں سے آواز لگاتی ہیں نیچے آؤ. جب آپ اتنی زور سے بولیں گی تو بچہ بھی وہیں سے اسی انٹینسٹی کے ساتھ آواز لگائے گا, ابھی آتے ہو. آپ کے اندر سافٹنیس ہونی چاہیے. جب ماں آپ کی مرضی کے خلاف بات کرتی ہے تو آپ کیسے بولتے ہیں کیا ہے, جو بولوں گی تو مائک میں تو برا ہی حال ہو جائے گا آپ کے کام. اور بچے جس طرح سے بولتے ہیں, اماں بیچارے کہتے ہیں بیٹا ذرا جاؤ, ذرا افطاری کے بعد جاؤ, ذرا کچن سے مجھے ٹھنڈا گلاس پانی لا کے دو. کیا ہے مجھے یہ کہتی رہتی ہے, اس کو کہیں. جس میں حیا ہو وہ ایسے نہیں بول سکتا. حیا صرف دوپٹہ نہیں لینا ہوتا, ہاں دوپٹہ لینا بھی حیا ہے, چادر لینا بھی حیا ہے, برقع پہننا بھی حیا ہے, لیکن اپنے الفاظ کو اور اپنے لہجے کو کنٹرول کرنا بھی حیا ہے. میں کس ٹون میں کس لہجے میں اماں سے بات کرتی ہوں. تو آئندہ گھر جا کر ہمیشہ جب آواز اونچی ہو سوچ لیجیے گا کہ حضرت عثمان بہت سافٹ اسپوکن تھے. حضرت عثمان کے لیے تو آتا ہے کہ کمانڈنگ انداز نہیں تھا بات کرنے کا. حضرت عمر کا کمانڈنگ انداز تھا نا, حضرت عثمان کا بالکل کمانڈنگ انداز نہیں تھا, بلکہ جو حضرت عثمان کے پاس بیٹھا ہوتا تھا اس کو اور قریب آ کے کان لگا کر حضرت عثمان کی بات سننی پڑتی تھی. اتنا پیار سے اور اتنا محبت سے اور اتنا سافٹنس کے ساتھ بولا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو خود اتنے حیادار تھے وہ عثمان کی حیا کو ایڈمائر کیا کرتے تھے کہ عثمان سے بڑھ کر حیادار تو میں نے کوئی دیکھا نہیں. ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ سے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے کہ دروازہ ناک ہوا. حضرت ابو بکر صدیق آئے, انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی. رسول اللہ نے ان کو اندر آنے دینا چاہا, اور حضرت ابو بکر جب آ کر بیٹھے تو رسول اللہ ذرا ریلیکس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑا سا کپڑا آپ کے جو پاؤں سے ٹانگ سے ہٹا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر آئے اور آپ سے بات کرنی شروع کی اور آپ اسی حالت میں لیٹے رہے. پھر وہ اپنی بات کر کے چلے گئے. پھر دروازہ ناک ہوا تو عمر آئے, انہوں نے رسول اللہ سے کوئی بات کی, اللہ کے رسول اسی انداز سے لیٹے رہے اور عمر اپنی بات کر کے چلے گئے. عائشہ کہتی ہیں کہ پھر دروازے پر ناک ہوا اور پھر عثمان آئے. جب انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی اللہ کے رسول فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا اور اپنی تہ بند درست کر لیے. کیوں؟ حضرت عائشہ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا, ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ورچوئس پوائنٹ آف ویو سے ابو بکر کا درجہ بہت زیادہ, عمر کا درجہ بہت زیادہ, تو عثمان کو دیکھ کر کیوں اٹھ کے بیٹھ گئے؟ جیسے ہمیں سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں بھی سوال اٹھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہے, عمر آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہے, لیکن عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا بھی درست کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یستحی من رجل یستحی منہ الملائکہ, کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو یہ عثمان کی حیا کا لیول تھا. اور عثمان کے لیے آتا ہے حیا تھی نا, سافٹ اسپوکن تھے, سمجھدار تھے, انٹیلیجنٹ تھے, میچور تھے, اننیسیسری نہیں بولا کرتے تھے. ہم اننیسیسری بولتے ہیں کبھی اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں چیٹ باکس چیک کیا کریں, ہم کتنا بولتے ہیں. فرینڈز باتیں کر رہی ہیں, افطاری کے بعد کر رہی ہیں. اب تو بچے اپنے گروپ میں میوٹ کر کے رکھتے ہیں اور لمحہ کے سر میں درد شروع ہو جائے. اور
ایک دفعہ آپ نے 10 منٹ تک اپنا میسج نہیں چیک کیا تو آپ کے 300 میسجز آئے. اننیسیسری گفتگو، اس اننیسیسری گفتگو سے اپنے آپ کو دور کریں. جب اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ بامقصد چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں گے. تو عثمان کے لیے آتا ہے کہ عثمان جو تھے وہ اننیسیسری نہیں بولا کرتے تھے. اگر عثمان کی پرسنالٹی حیا والی تھی تو بہت اٹریکٹیو بھی تھی. یاد رکھیے جو انسان حیا والا ہوتا ہے اس میں اٹریکشن آ جاتی ہے. یہ بہت جو ہے نا وہ دھانسو قسم کی پرسنالٹی ہونا، دبنگ قسم کی پرسنالٹی ہونا، یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے. حیا والی پرسنالٹی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے. اور جو قریش کے لوگ تھے وہ حضرت عثمان کو ان کی ٹین ایج سے ہی بہت پسند کیا کرتے تھے، اس لیے کہ بہت ہمبل سے لڑکے تھے، ہمبل سے اور سافٹ اسپوکن سے لڑکے تھے. ان کی کمپنی کو لوگ انجوائے کیا کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ قریش کی عورتیں اپنے بچوں سے جب محبت کا اظہار کیا کرتی تھیں تو ایک جملہ بولا کرتی تھیں. وہ کہا کرتی تھیں جب اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتی تھیں، احبک والرحمن، میں رحمان کی وجہ سے تم سے محبت کرتی ہوں. خود قریش لی عثمان، جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. قریش کو حضرت عثمان اتنے زیادہ پسند تھے. دوسری صفت حضرت عثمان کی جو آتی ہے وہ آتی ہے ان کی سخاوت، یعنی ان کی جنروسٹی، ان کی بینوولنس، ان کا مال کا خرچ کرنا اور کھلے ہاتھ کے ساتھ خرچ کرنا، صدقہ کرنا. لیکن ان کے اس مال کے خرچ کرنے نے ان کو کبھی ایروگینٹ نہیں کیا. ہم بھی مال خرچ کرتے ہیں. ہم کیسے مال خرچ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کلب کو ڈونیشن دیا، آپ نے کسی آرفنیج کو ڈونیشن دیا، پہلے فوٹوگرافر آتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈونیشن دے رہی ہیں سامنے کھڑے ہوئے انسان کو، آپ دیکھ آ رہے ہوتے کیمرے میں. آپ نے ڈونیشن دیا اللہ کے ہاتھ پہ تو کیمرے میں کیوں مسکرا کر دیکھ رہے ہیں؟ عثمان کے اندر دکھاوا نہیں تھا. اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا اسلام کو فائنینشلی سپورٹ کیا، لیکن ان کے اندر نہ ایروگنس آئی نہ ان کے اندر دکھاوا آیا. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ کمبینیشن ریئر ہے جو انسانوں میں ملتا ہے کہ انسان مالدار بھی ہو، خوب سخی بھی ہو، جنرس بھی ہو اور ہمبل بھی ہو. یعنی جنراسٹی اور ہمبلنس کا مل جانا ایک ریئر کریکٹرسٹک ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے تو جنراسٹی اور ہمبلنس اپنے اندر ڈیولپ کریں. اپنے بچوں کے اندر یہ جنراسٹی اور ہمبلنس ڈیولپ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے مسلمانوں کو صدقے کی اپیل کی یا ریکویسٹ کی، حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر بہترین طریقے سے صدقہ کیا. اور ہمیشہ سے کوانٹٹی وائز صدقہ کرنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے آگے رہے. پرسنٹیج وائز کون آگے رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پرسنٹیج وائز ابو بکر صدیق آگے رہے، لیکن کوانٹٹی وائز عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ آگے رہے. حضرت عثمان کا اسلام قبول کرنا کئی نیریشن سے کنفرم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ایک سفر پر گئے ہوئے تھے کیونکہ بزنس مین تھے، تو اپنے کسی ٹریولنگ پر اپنے کسی سفر پر گئے ہوئے تھے. واپس آئے تو ان کو حضرت ابو بکر نے ان سے بات کی. ہم نے بات کی تھی نا کہ حضرت ابو بکر ایمان لانے کے فوراً بعد مکہ کے جائنٹس کو رسول اللہ کے سامنے لے کر آ گئے تھے مسلمان بنا کر یا اسلام قبول کرنے کے لیے. حضرت عثمان ابن عفان بھی انہیں میں شامل تھے جن کو دعوت دینے کے لیے انیشیل پوائنٹ پر لانا ابو بکر نے اس کی محنت کی تھی. تو جب یہ اپنے سفر سے آئے اور ابو بکر نے ان سے ڈسکس کیا کہ دیکھو ایک رسول ہے جو ہمیں جو ہے وہ ایک اللہ ایک خالق کی طرف بلا رہا ہے، تو تم میرے ساتھ دارالارقم میں چلو اور ان سے ملاقات کرو. مسلمانوں کی ساری میٹنگز مکہ کے اندر دارالارقم میں ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان کو یہاں پر لایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. اور ان کو جب اللہ کے رسول نے دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. حضرت عثمان کا شمار ارلی مسلمانوں میں، ارلی صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے فوراً ہی ایک سال کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا تھا. اصل میں ان کو ابو بکر کنونس کر کے لائے تھے. ان سے کہا کہ دیکھو تم انٹیلیجنٹ آدمی ہو، یہ بتاؤ کہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور عثمان کے لیے آتا ہے کہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایڈلٹری اور فارنیکیشن میں انوالو نہیں ہونے دیا. اتنا مالدار اور اتنا ویلتھیسٹ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی الکوہل شراب نہیں پی. یہ ان لوگوں میں حیا تھی نا. آپ دیکھیں حیا کا امپیکٹ آپ کو پوری پرسنالٹی پر نظر آ رہا ہے. نہ کبھی عورتوں کے قریب گئے نہ کبھی شراب کے قریب گئے. تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ تم انٹیلیجنٹ آدمی ہو، اللہ نے تم کو عقل دی ہے، یہ بتاؤ کہ ہم بتوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ بت نہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں نہ ہمارے لیے شر کا باعث ہیں، اور تم اس کی طرف آ جاؤ جس کی طرف اللہ کا رسول دعوت دے رہا ہے.
عثمان نے پوچھا وہ اللہ کا رسول کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا محمد ابن عبداللہ. حضرت عثمان تو ان کو جانتے تھے. کیسے جانتے تھے؟ رشتے دار تھے نا. ان کی والدہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی, عروہ بنت قریظ جن کا نام آتا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں. ابو بکر ان کو دارالارقم میں لے گئے اور وہاں پر انہوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. عمر میں حضرت عثمان رسول اللہ سے چھوٹے تھے اور 7 سال چھوٹے تھے. یعنی جب رسول اللہ 40 سال کے تھے اور آپ کو نبوت ملی تو حضرت عثمان کی عمر اس وقت 34 ایئرس تھی. 34 سال کے تھے جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا. اور قریش کے انفلوئنشیل فگر میں آتے تھے. انفلوئنشیل فگر میں کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ مالدار تھے. آج بھی جو انسان مالدار ہوتا ہے وہ بااثر شخصیت کے اندر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب ایسے لوگوں سے سپورٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو ایسے لوگوں سے سپورٹ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اسٹرینتھ دینے کے لیے ایسے مسلمانوں کا جو ہے وہ معاملہ کیا. عثمان کے لیے آتا ہے کہ عثمان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا اور یہ رسول اللہ کے کلین میں سے پہلے انسان تھے ایمان لانے والے, بنو ہاشم میں سے. اب جہاں رسول اللہ ان کے ایمان لانے پر بہت خوش تھے وہاں پر حکم ابن ابی عاص اور ابو جہل ان کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ عثمان جو ہے وہ کیسے محمد کی پارٹی میں شامل ہو گیا. اس نے کیسے محمد کی بات مان لی اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو ریجیکٹ کر دیا. اس نے کیسے ہماری سالوں کی عبادت کو سارا نلفائڈ کر دیا. اس نے کیسے جو ہے وہ محمد کی بات مان کر ہمارے بتوں کو بالکل ہی جو ہے وہ ایک طرف کر دیا اور ہمارے کلچر کو چھوڑنے کی ہمت کر لی. ابو جہل نے یہاں تک کہا تھا کہ میں عثمان کو اتنا تنگ کروں گا کہ یہ اپنے دین سے واپس آ جائیں گے. اور عثمان کے پاس جا کر کہا کرتا تھا ابو جہل کہ میں تم کو اتنا تنگ کروں گا کہ تم محمد سے ڈائیورٹ ہو جاؤ گے. اور عثمان کہا کرتے تھے کہ میں نہ حق سے ڈائیورٹ ہوں گا, نہ اسلام سے ڈائیورٹ ہوں گا اور نہ کبھی محمد کو کوئٹ کروں گا. یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی. حضرت عثمان کے دوستوں کے اندر ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ پرائمریلی آتے ہیں. انسان کے دوست وہی ہوتے ہیں زیادہ تر جہاں انسان خود ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ ایک کامیاب انسان ہیں تو آپ کے دوست بھی کیسے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر آپ کے دوست بھی کامیاب انسان ہوتے ہیں. تو بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب دوست اچھے ہوتے ہیں تو انسان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. اپنے دوست اچھے بنائیں. اور آپ کو پہلے اصول بتا دیا ہے, یا تو اپنے دوستوں کو مسلمان کریں, اس لیے کہ مسلمان تو ہیں, کلمہ تو پڑھا ہے, لیکن ان کے جسم کے اوپر, ان کی شخصیت کے اوپر کلمہ اور اسلام نظر نہیں آ رہا. تو یا تو ان کو مسلمان کریں یا ان کو چھوڑ دیں. یو ہیو چوائس. لیکن آپ ان کے ساتھ اگر ان کی کمی خرابی کوتاہیوں کے باوجود رہیں گے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ اپنے دین سے بھی ہٹ جائیں گے. اور اگر ہٹیں گے نہیں تو آپ کو اپنے دین کے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو اپنے دین پر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. عثمان کے لیے آتا ہے کہ عثمان عرب کے اندر, مکہ کے اندر پڑھنے لکھنے والے چند لوگوں میں شامل تھے, یعنی کہ الٹریٹ نہیں تھے, انلیٹرڈ نہیں تھے. اس وقت مکہ کے اندر پڑھا لکھا ہونا جو تھا وہ نارم نہیں تھا, بلکہ بہت کم گنے چنے لوگ جو ہوتے تھے وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عمر کے آخری دنوں میں جب آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو آپ نے صحابہ سے کنسنسس کر کے یہی بات ڈیسائیڈ کی تھی کہ ہم عمر کو اگلا خلیفہ بنائیں گے. تو کس کو بلوا کر لکھوایا تھا؟ بتایا تھا میں نے. اگر عثمان کو بلایا تھا, انہوں نے لکھا تھا کہ اگلے خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر فاروق جو ہیں, عمر بن خطاب, وہ ہوں گے. اسی لیے آپ کو یہ چیز جو ہے یہ ملتی ہے. اور پھر حضرت عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی اور بہت خاص تھی اور بہت یونیک تھی. رسول مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت عثمان کے ساتھ کئی مواقع پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نظر آئی. ایک تو ہمیں مین چیز جو نظر آتی ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں, رقیہ اور ام کلثوم, یہ دونوں آپ کے نکاح میں تھیں اور یہ ان کے ورچوز میں سے آتا ہے. رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں, رقیہ جو تھی ان کا جو نکاح تھا وہ ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا, عتبہ ابن ابی لہب. یہ عتبہ ابن ابی لہب کے نکاح میں تھی رقیہ. اور جو دوسری بیٹی تھی ان کا نام آتا ہے ام کلثوم, وہ بھی ابو لہب کے دوسرے بیٹے کے نکاح میں تھی. رقیہ کے لیے آتا ہے کہ رقیہ بہت ہی نیک مشہور تھی اپنے اس مکہ کے علاقے کے اندر, قریش کے اندر. بہت سغڑ تھی. ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور خدیجہ بنت خویلد کی تربیت یافتہ تھی. تو بہت ہی زیادہ جو تھی وہ نیک خاتون تھی, بہت زیادہ جو تھی وہ چاسٹی رکھنے والی تھی, نوبیلٹی رکھنے والی تھی, بہت نیک خاتون تھی. اور محمد کی جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم,
وہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ اب جب اسلام کی دعوت مسلمانوں نے آگے بڑھانی شروع کی، رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، ابو لہب نہ صرف اسلام کے خلاف ہو، رسول اللہ کے خلاف ہو گیا۔ اور جب رسول اللہ نے اپنے سب قریش کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور ان کو دین کا پیغام دیا، ابو لہب نے رسول اللہ کو قرض کرنا شروع کر دیا، اور ابو لہب نے رسول اللہ سے کہا تب بن لگا یا محمد، بول ٹو یو، تباہی ہے تم پر محمد، تم نے اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی، اور اسی کے اوپر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب جو تھی وہ اس کے اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو قرض کرنے کے اوپر نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں ہاتھ تو جو ہیں وہ ابو لہب کے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے۔ یہ جب سورت نازل ہوئی تو اس سورت کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی، اگر آپ اس سورت کو پڑھیں تو بڑا اس میں سورت میں، ویسے تو پورے قرآن میں ردم ہے، لیکن آپ تبت یدا کو پڑھیں اگر ردم کے ساتھ تو اس میں بڑا اچھا ایک ردم آتا ہے۔ تو سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جو مکہ کے بچے تھے ان کو یہ صورت یاد ہو گئی، اور آتے جاتے ابو لہب کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں ابو لہب کا کیا حال ہوتا ہوگا، آتے جاتے ابو لہب کے پاس سے گزرتے تھے اور جہاں دیکھتے تھے ابو لہب آ رہا ہے یہ صورت پڑھنی شروع کرتے تھے۔ ابو لہب کو شدید غصہ آتا تھا، اسی گرج میں، اسی غصے میں ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد رسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، یعنی ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اپنے انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کی بیٹیوں کو چھوڑنے کا کہا۔ جب یہ خبر پھیلی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیٹیوں کے طلاق کی اور گھر میں واپس آنے کی خبر ملی تو پھر آپ نے خود جا کر آپ کی بیٹی جو رقیہ تھی ان کے لیے پرپوزل پیش کیا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، یعنی ان کو اپنے گھر سے ہٹا دو، اور دونوں بیٹوں نے باپ کے ساتھ اپنا دادی کا معاملہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس دے دی۔ جب یہ بات مکہ میں پھیلی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا۔ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو رسول اللہ کو خود آپ نے اپنا پرپوزل پیش کیا، اور آپ کی بیٹی رقیہ کے لیے انہوں نے حضرت عثمان نے جو تھا یہ پرپوزل پیش کیا تھا۔ ہم نے کل بات کی تھی کہ جو حضرت رقیہ تھیں یہ بہت زیادہ سور خاتون تھیں، اور کیونکہ تربیت یافتہ جو تھیں وہ خدیجہ بنت خویلد کی تھیں، خدیجہ کی بیٹی تھیں، تو ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوبلٹی اور چیسٹی رکھی ہوئی تھی۔ اب جب حضرت عثمان کے بارے میں ہم نے کل ان کی حیا کے بارے میں بات کی تھی، اور حضرت رقیہ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں اس وقت جو اسپاؤس ہیں وہ بیسٹ کمبینیشن بن رہے ہیں، اور جب دو لوگ آپس میں خیر والے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے خیر بھی بہت نکالتے ہیں اور آس پاس کے ماحول کو فائدہ بھی بہت دیتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ یہ کپل جو تھا یہ مکہ میں مسلمانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثالی کپل بن گیا۔ یہ بہت زیادہ محبت کرنے والا کپل، حیادار کپل، اور ایک دوسرے کا احساس اور ہمبلنس رکھنے والا جو ہے وہ جوڑا ہے۔ اکثر عرب کے شاعروں نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کے ریلیشن شپ کے اوپر شاعری بھی کی، یعنی اتنا زیادہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کے لیے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو اس نکاح کے بعد ایک بیٹا بھی دیا جن کا نام عبداللہ ابن عثمان آتا ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ اس کپل میں شامل ہیں ان چند لوگوں میں جنہوں نے پہلی دفعہ مسلمان ہوتے ہوئے ہجرت کی، اور مسلمانوں کی پہلی ہجرت ایبیسینیا کی طرف تھی، حبشہ کی طرف تھی، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم بڑھ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ جو چاہیں وہ ہجرت کر سکتے ہیں حبشہ کی طرف۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ اس میں شامل تھے، لیکن پتہ یہی چلتا ہے سیرت سے کہ انہوں نے زیادہ دیر ایبیسینیا میں نہیں گزاری۔ ہجرت تو انہوں نے کی تھی لیکن جلدی ہی پھر یہ لوگ جو تھے یہ واپس مکہ آ گئے، اس لیے کہ دونوں کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو سپورٹ کرنے کی طرف لگا ہوا تھا، اور دونوں چاہتے تھے کہ ہم اسلام کو اپلفٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو دونوں جو تھے وہ جلدی واپس آ گئے، اور پھر جب رسول اللہ نے مدینہ ہجرت کی تھی تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس کے بعد دوبارہ مدینہ ہجرت کی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر بہترین کردار کے مالک تھے۔ ان کی بیوی جو تھی حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، محبت کرنے والی بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا بھی دیا تھا، تو ایک ہیپی فیملی کا سین جو تھا وہ سامنے تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے حکم سے حضرت رقیہ کو ایک دن بخار آ گیا،
اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ یہ لوگ مدینہ ہجرت کر چکے تھے. مدینہ مسلمان جو تھے وہ جا چکے تھے. حضرت رقیہ کو بخار آیا اور حضرت رقیہ کی جو طبیعت خراب ہوئی, جو ان کو ٹیمپریچر ہوا, جو ان کو بخار آیا, یہ بدر سے کچھ دن پہلے ان کی طبیعت جو تھی وہ بگڑنا شروع ہوئی تھی. اسی لیے آپ کو سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. جب مسلمانوں نے اپنی تیاری شروع کی غزوہ بدر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع کر دیا کہ آپ نہیں جائیں گے. اور منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا کہ ان کی بیوی بہت بیمار تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہیے, ان کی طبیعت کافی خراب ہے, اور آپ جو ہیں وہ اتنا ہی ثواب پائیں گے جتنا کہ جو ہے وہ بدر کے صحابہ ثواب پائیں گے. ہم نے بات کی تھی اپنے پہلے لیکچر میں کہ جو بدری صحابی ہیں وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا وہ ہائیلی رینک صحابہ کے اندر آتے ہیں. اس لیے کہ ایک تو مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا, مسلمانوں کی پہلی بیٹل تھی. دوسرا, مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور مقابلے میں بہت زیادہ قریش کی بڑی فوج تھی, اور ان کا سارا مسلمانوں کا صرف توکل اللہ کی ذات کے اوپر تھا اپنی چھوٹی سی کوشش کے بعد. اسی لیے جو بدری صحابی تھے ان کو ایمان کے حساب سے اور درجات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے حضرت عثمان کو رکوایا پیچھے مدینہ میں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں کیونکہ ان کی بیوی بیمار ہے اور وہ ان کا خیال رکھیں. ہوا یہ کہ مسلمانوں کو جس دن بدر میں فتح ہوئی اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. حضرت رقیہ کا انتقال اور بدر کی فتح اس دن کے لیے سیرت میں کہا جاتا ہے جوائے آف ایکسٹریم سیڈنس اینڈ جوائے آف ایکسٹریم ہیپینس. اس لیے کہ جتنی مسلمانوں کو قریش کو ہرانے کی اور قریش کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کی خوشی تھی, اتنی ہی رسول اللہ اور مسلمانوں کے اندر حضرت رقیہ کے انتقال کا جو تھا غم بھی تھا اور اداسی بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کر جیسے بدری صحابہ کو ہائیلی رینک صحابہ کا ٹائٹل دیا, ایسے ہی آپ نے حضرت عثمان کو بھی یہ بات مینشن کی کہ آپ بھی ان صحابہ کے اندر شامل ہیں اور آپ کا نام ان میں لکھا گیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے جو جنگ کے اسپوائلز ہوتے تھے اس میں سے حصہ دیا گیا. ابھی حضرت عثمان کا بیوی کا غم ختم نہیں ہوا. آپ امیجن کریں نا کہ بہت ہی محبت کرنے والے شوہر اور بہت ہی محبت کرنے والا کپل, اس میں اچانک سے بیوی کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عثمان کے لیے بہت ہی جو تھا یہ معاملہ ڈپریشن والا اور اسٹریس لینے والا اور غم میں ڈوبنے والا معاملہ تھا. ابھی بیوی کا غم ان کا جو تھا وہ دور ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کا جو بیٹا تھا اس کی آنکھ میں پرندے نے پیک کیا, کچھ آ کر پرندے نے کوئی چوچ ماری ہے کچھ کیا جس کی وجہ سے بیٹے کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا. کچھ دن بیٹا بیمار رہا اور اس کے بعد بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ امیجن کر لیں کہ وہ پوری ہنستی کھیلتی فیملی جو تھی اس کے اندر بظاہر اس وقت جو تھا اکیلے حضرت عثمان رہ گئے تھے اور شدید تکلیف اور غم کا شکار تھے. اور محبت کرنے والا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہرحال بیوی کے جانے پر اداسی کا ایلیمنٹ اپنے اندر محسوس کرتا ہے. انسان تھے, صحابہ تو تھے, صحابی کی کیٹیگری میں تو تھے, لیکن غم کا آنا, اداس ہونا, پریشان ہونا, دل جو ہے وہ بجھا بجھا رہنا, یہ تو نیچرل چیزیں ہیں. اور عثمان کے اندر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ جو تھی یہ محسوس ہو رہی تھی. یہاں تک آتا ہے حضرت عثمان کے لیے کہ حضرت عثمان اپنی نماز کو نیگلیکٹ تو نہیں کرتے تھے. مسجد میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ کی امامت میں نماز تو پڑھا کرتے تھے, لیکن ان کی اداسی ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا. اور نمازیں پڑھنے آتے بھی تھے تو لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرتے تھے, اپنی نماز پڑھتے تھے اور واپس چلے جایا کرتے تھے اپنے گھر کے اندر. یعنی ایک غم کا معاملہ جو تھا وہ ان کے اوپر کافی دن تک حاوی رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چیز محسوس کر رہے تھے کہ عثمان جو ہیں ان کے اوپر سے ابھی تک اداسی کے بادل چھٹے نہیں, اور رسول اللہ کو یہ چیز بہت ہرٹ کرتی تھی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عثمان کا خاص مقام تھا. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے پاس گئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان تم کیوں اتنا اداس رہتے ہو, کیا چیز ہے جو تم کو پریشان کرتی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ رقیہ کی موت اور ایک اور چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ایک اور چیز کیا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اور دوسری چیز جو ہے یا رسول اللہ انقطع اسیری وقربی منکا وبموتھا, جو میرا آپ کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ تھا, جو میرا آپ کے ساتھ کنشپ کا معاملہ تھا, جو میرا آپ کے ساتھ ایک کنیکشن تھا رقیہ کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے. اور اس کنیکشن کے رشتہ داری کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں جو ہوں وہ بہت زیادہ اداس رہتا ہوں اور مجھے غم رہتا ہے. یعنی رسول اللہ سے رشتہ داری کا جو ایک کنیکشن تھا اس کے ٹوٹنے پر ان کو جو تھا وہ غم بہت زیادہ تھا. اور یہ صرف زبانی غم نہیں تھا حضرت عثمان کا, یہ ان کے دل کی پکار تھی.
حقیقتاً وہ اپنے آپ کو اس چیز کو محسوس جب کراتے تھے تو شدید ان کے اوپر اداسی کے بادل جو تھے وہ مزید چھا جاتے تھے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ صرف ان کا زبانی دعویٰ نہیں تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سٹنگ کے بعد حضرت عثمان سے مل کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی دوسری بیٹی کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیں اسی حق مہر کے ساتھ جس حق مہر کے ساتھ آپ نے رقیہ کا نکاح جو تھا وہ عثمان سے کیا تھا. تو اللہ کے اس حکم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح کلثوم سے کر دیا. اس کے بعد جب کلثوم سے آپ کا نکاح ہو گیا حضرت عثمان کا تو حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب جو تھا وہ دیا گیا, یعنی پوزیسر آف 2 lights, 2 نور رکھنے والے. اور یہ 2 نور کون سے تھے؟ رسول اللہ کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور کلثوم. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ذو النورین کا لقب دیا گیا. اس نکاح کے 6 سال کے بعد, یعنی یہ جو ان کا دوسرا نکاح تھا یہ 6 سال تک رہا. 6 سال کے بعد کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولادوں کے انتقال ان کی زندگی میں ہوئے تھے سوائے حضرت فاطمہ کے. حضرت فاطمہ کا انتقال صرف رسول اللہ کے بعد ہوا تھا. باقی آپ کی جتنی بھی اولاد تھی آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا. حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ حضرت عثمان پھر سے بہت اداس رہنے لگ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے بہت محبت تھی. حضرت عثمان جب بہت اداس ہوا کرتے تھے تو ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے. رسول اللہ نے کہا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان 40 کی 40 کا نکاح جو ہے وہ تمہارے ساتھ کر دیتا, اور اگر ان 40 کی 40 کو تمہارے ساتھ نکاح کرنے میں ان سب کا انتقال بھی ہو جاتا تو بھی میں راضی رہتا اس رب کے اوپر جس رب نے مجھے تمہاری جیسی نعمت عطا کی ہے. یعنی حضرت عثمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص محبت تھی. حضرت عثمان کو یہ خاص آنر ملا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں گئیں. پھر حضرت عثمان سے رسول اللہ کیسے اور کتنی محبت کرتے تھے اس کا ثبوت آپ کو حدیبیہ کے اوپر بھی ملتا ہے. جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی, بیعت رضوان جو ہوئی تھی, اس کے اوپر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی ویلیو, حضرت عثمان کی محبت رسول اللہ کے دل سے واضح ہو کر ان کے الفاظ اور ان کے عمل میں نظر آ رہی تھی. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان عمرہ کرنے وہاں گئے اور قریش نے راستہ روکا تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو ایمبیسڈر بنا کے, خلیفہ بنا کے قریش کے پاس بھیج دیا کہ آپ ان سے جا کے بات کریں کہ ہم احرام پہن کر آ گئے ہیں اور ہمیں عمرہ کرنے دیں. لیکن وہاں پر انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا. مسلمانوں کے پاس یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان کو مرڈر کر دیا گیا. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ سے جو ان آرمڈ صحابہ تھے, جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ہتھیار لے کر تو نہیں جاتے, یہ تو آپ کو بات معلوم ہے نا کہ اپنے ساتھ آپ عمرے میں ہتھیار نہیں رکھ سکتے. صحابہ کے پاس صرف کیا تھا, روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے پاس صرف وہ چھریاں تھی جس سے انہوں نے اپنے جانور ذبح کرنے تھے. That's it. نہ تلوار تھی کسی کے پاس, نہ کسی کے پاس آرمر تھی, نہ کسی کے پاس کوئی اور ایسی پروٹیکشن کی چیز تھی جس سے وہ کسی کے ساتھ جنگ کر سکیں یا جنگ کا اپنا بچاؤ کر سکیں. تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی نیت سے وہاں پہنچے تھے ان کے پاس کوئی آرمر, کوئی ویپنز نہیں تھے. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے تو اللہ کے رسول نے تمام صحابہ سے انڈیویجولی پلیج لیا, ہر ایک سے دائیں ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر اس سے بیعت لی, جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے, کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. آپ ہر صحابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے تھے اور کہتے جاتے تھے وہادہ عن عثمان, وہادہ عن عثمان, یعنی یہ عثمان کی طرف سے ہم جو ہے اپنا وعدہ, اپنا پلیج کر رہے ہیں اور ہم عثمان کا بدلہ جو ہے وہ لیں گے. اور پھر بعد میں پتا چلا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ خیریت سے ہیں اور وہ صرف افواہ تھی جو مکہ میں اور مکہ کے سپرس میں اڑائی گئی. لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے کہ وہ سارے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اوپر احرام پہن کر عمرہ کرنے آ گئے تھے, وہ سارے صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے ان آرمڈ ہوتے ہوئے بھی کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے, اور بدلہ لینے کس سے جا رہے تھے؟ کون تھا سامنے؟ قریش. قریش کو کہا جاتا ہے, قریش جس کو ویپن ڈپو کہا جاتا ہے, یعنی کہ سارے کا سارا مین جو مکہ کا ہتھیار کا سسٹم تھا وہ قریش کے پاس تھا. تو بہت زیادہ ہتھیار رکھنے والی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یہ صحابہ تیار ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کس رولر کوسٹر سے ایموشنز کی گزرے. پہلے ایک خوشی کہ اتنے سالوں کے بعد ہمیں جو ہے عمرہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, پھر جب وہ وہاں پہنچ گئے مکہ کی حدود کے اندر, میقات کے اندر, تب پتہ چلا ایک اور غم کہ قریش نے روک لیا. تب ایک امید پیدا ہوئی کہ عثمان کو بھیجا کہ شاید ہمیں اجازت مل جائے.
ایک اور غم اس کے اوپر آیا کہ جب پتہ چلا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، اس قتل کے اوپر رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے پلیج دیا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. ایک اور تکلیف، ایک اور ٹرموائل، ایک اور آزمائش. اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دم سے خوشی کا ایک اور ایموشن آیا کہ نہیں عثمان خیریت سے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا. تو ایک ایموشنز کی رولر کوسٹر ہے جس سے صحابہ گزرے ہیں، اور یہ سارا ایموشن کا رولر کوسٹر جو تھا اس نے صحابہ کو ہائیلی رینک کرنے میں اپنی جگہ پوزیشن رکھی. اس لیے ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے بدری صحابی اور اس کے بعد جن صحابہ کو ہائیلی رینک کہا جاتا ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر یہ پلیج کرنے والے صحابہ تھے، جنہوں نے اتنے کم ہتھیاروں کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ جو ہے وہ مومنین سے راضی ہو گیا. تو یہ ایک اور عثمان سے محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت تھا. ایک اور ثبوت آپ کو رسول اللہ کی زندگی میں ملتا ہے جو ابو سعید الخدری جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے اور دعا کرتے دیکھا. آپ نے اپنی دعا رات کے پہلے حصے سے شروع کی اور رات کے آخری حصے تک آپ دعا کرتے رہے، اور آپ دعا میں کہتے رہے اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عن، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی عثمان کے لیے جو ہمیں نظر آتی ہے. پھر عثمان کا جو صدقے کا معاملہ تھا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ تھا، وہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ کوانٹٹی وائز جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں میں صدقہ کیا اور جب جب صدقے کی اپیل آئی جس نے سب تک لے جانے میں اپنا نام سامنے رکھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. پرسنٹیج وائز میں ابو بکر نے زیادہ خرچ کیا تھا، کوانٹٹی میں حضرت عثمان نے کیا تھا. تبوک کے موقع پر جس میں بہت زیادہ اپیل کی گئی تھی اور ہر بالغ مرد کو، ہر صحت مند بالغ اور عاقل مرد کو کہا گیا تھا کہ وہ اس جنگ میں، اس غزوہ میں حصہ لے گا اور مسلمان جتنی چاہیں جو ہے اس کے اندر مدد کر سکتے ہیں صدقہ کر کے. حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ حضرت عثمان سب سے پہلے آئے تو 100 گھوڑے اپنے ساتھ، 100 اونٹ اپنے ساتھ لے کر آئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کو سواریوں کی ضرورت ہے تو 100 اونٹ اور لے کر آئے. پھر کرتے کرتے روایات میں آتا ہے کہ 950 اونٹ حضرت عثمان نے صدقہ کیے اور اس کے ساتھ 50 گھوڑے آپ نے صدقہ کیے. یہ کرنے کے باوجود جب آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی مسلمان ایسے موجود ہیں جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مخلص صحابہ کو واپس بھیج رہے ہیں صرف اس لیے کہ سواری کا سامان نہیں، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا اور سواری کے بغیر ممکن نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ آئے اور 1000 گولڈن کوائنز لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے کہ یا رسول اللہ یہ بھی فی سبیل اللہ اور یہ بھی صدقہ ہے. جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بر عثمان ما فعل بعد اليوم اعمل ما شئت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو جنت کی بشارت دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کے لیے آتا ہے کہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کروائی، یعنی جو ایکسپینشن ہوئی تھی اس کے اندر جو مسجد نبوی کو بڑا کیا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایکسپینشن ہوئی تھی. حضرت عمر نے مسجد نبوی کو رینوویٹ کیا تھا، یعنی جیسے بنی ہوئی تھی اس کو مزید رینوویٹ کر دیا تھا. حضرت عثمان نے رینوویشن بھی کی اور اس کو ایکسپینڈ بھی کیا، مسجد کو بڑھایا بھی. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے اس کے اندر سلور برکس کا استعمال کیا تھا. آج بھی مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان کی میموری میں باب عثمان جو ہے وہ موجود ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے جس صحابی نے اس مسجد کو ایکسپینڈ کیا، اس پر ایکسپینسز میکسیمم خرچ کیے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے تو مدینہ میں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، زیادہ مسلمان ایمان لاتے جا رہے تھے. مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اندر پانی کا ایشو رہتا تھا، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ عرب صحرا تھا اور صحرا میں پانی کا ایشو رہتا ہے. آپ میں تو صحرا میں نہیں رہتے، لیکن کیا ہمارے یہاں پانی کا ایشو رہتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی تو کراچی والوں کو بھی تو پانی کا ایشو رہتا ہے. تو صحرا والے علاقوں میں تو پانی کا بہت ایشو ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ مدینہ کے آس پاس سراؤنڈنگ میں کافی کنویں تھے، لیکن ایک کنواں ایسا تھا جس میں پورا سال پانی رہتا تھا، ورنہ باقی کنواں میں کبھی پانی ہوتا تھا کبھی پانی ڈرائی ہو جاتا. صرف ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے. بئر روما کا کنواں جو تھا وہ مسجد قبلتین کے پاس تھا. آج بھی مسجد قبلتین کے پاس وہ کنواں موجود ہے. بئر روما کے لیے آتا ہے کہ وہ کنواں پورا سال پانی دیتا تھا اور جتنا بھی پانی نکالا جاتا تھا اس کا واٹر ٹیبل اتنی تیزی سے ہائی ہو جاتا تھا.
تو وہاں پر کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو پانی چاہیے ہوتا تھا ضرورت کے لیے. بئر روما جو تھا یہ ایک یہودی کا کبھی کنواں تھا, اور یہودی جو تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے پانی کی اور مسلمانوں کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ مسلمان مدینہ میں بڑھتے جا رہے تھے کمیونٹی وائز. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان مدینہ میں ایک کمیونٹی تھی اور دوسری بڑی کمیونٹی جو تھی وہ جوئش کمیونٹی تھی. تو یہ جو یہودی اس کا مالک تھا کنویں کا, اس نے بہت زیادہ اماؤنٹ میں پانی بیچنا شروع کر دیا. یعنی یہ بہت زیادہ اماؤنٹ لے کر ایک بالٹی یا 2 بالٹیاں مسلمانوں کو دیا کرتا تھا. مسلمانوں کے لیے یقیناً آسان نہیں تھا کہ اس لیے کہ مسلمان سارے کے سارے بہت ایفلنٹ کاسٹ سے تعلق نہیں رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ جو اس کنویں کو خریدے گا یا جو اس کنویں سے خرید کے پانی مسلمانوں کو دے گا, اللہ اس کے بدلے اس کو ایک باغ دے گا, اللہ اس کو جنت کا ایک باغ دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کان پر یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپیل کی. نہ رسول اللہ کے پاس گئے نہ مسلمانوں کے پاس گئے, کچھ نہیں جتایا کہ یا رسول اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں, یا رسول اللہ میں جا کر کنواں خریدتا ہوں. نہیں, خاموشی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے جس کا کنواں تھا, اور اس نے کہا کہ میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں. یہودی نے انکار کر دیا. یہودی نے انکار کر دیا کہ میں کنواں نہیں بیچنا چاہتا, اس لیے کہ اس کو ہارڈ کیش نظر آ رہا تھا. اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے اور یہ پانی میرے پاس آ کر خریدتے ہیں تو مجھے اتنا پیسہ ملتا ہے. کل آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت کامیاب بزنس مین تھے, اور جب کوئی بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے تو بہت پروفیٹیبل بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے, بہت انٹیلیجنٹ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے دل میں کیا ڈالی کہ حضرت عثمان نے اس یہودی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھا کنواں میں خرید لیتا ہوں, آدھا تمہارا رہے گا. اور یہ بتائیں آدھا کنواں کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ کنویں کو آدھا کر کے درمیان میں دیوار کھڑی کریں؟ نہیں, آدھا کنواں ایسے خریدنے کو عثمان نے کہا. انہوں نے کہا کہ میں تم سے آدھا کنواں خریدنے کو تیار ہوں, تم جو اماؤنٹ کہو گے وہ میں دینے کو تیار ہوں. ایک دن پانی لینے کا میرا ہوگا, ایک دن پانی لینے کا تمہارا ہوگا. تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے 44,000, ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 4,000 دینار جو تھے وہ طلب کیے, اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے 100,000 دینار طلب کیے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 1,000 دینار دے دیں, میں آپ کو یہ آدھا کنواں بیچنے کو تیار ہوں. بہرحال وہ یہودی مان گیا اور حضرت عثمان نے اس کے ہاتھ پر اماؤنٹ رکھ کے آدھا کنواں خرید لیا. اب اصول یہ بنا کہ ایک دن پانی جو ہے وہ حضرت عثمان کے لینے کا ہے اور ایک دن اس یہودی کے لینے کا ہے. جو حضرت عثمان کے پانی لینے کا دن تھا, اب جا کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے اندر یہ بات اعلان کر دی کہ میں نے آدھا کنواں اس یہودی سے خرید لیا ہے بئر روما کا, اور جو میرا دن ہے اس دن جو مسلمان چاہے وہ جتنا چاہے پانی بھرے فری آف کاسٹ, میں اسے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. مسلمانوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ مسلمان حضرت عثمان کی باری والے دن پانی بھرا کرتے تھے اور وہ اپنا 2 دن کا پانی اسٹاک کر لیا کرتے تھے. تو جس دن یہودی کی پانی کی باری ہوتی تھی اس دن کوئی پانی خریدنے جاتا ہی نہیں تھا مسلمان. تو آہستہ آہستہ یہودی کو کیا ہونا شروع ہوا, نقصان ہونا شروع ہوا. جب اس کو پانی سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا اور کوئی آ کر اس سے پانی خرید ہی نہیں رہا تھا, تو اس یہودی نے عثمان کے پاس آ کر کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ باقی آدھا کنواں بھی مجھ سے خرید لیں. اس لیے کہ اس نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں آدھا کنواں اپنے پاس رکھوں اور مجھے کوئی پروفٹ نہ ملے, بہتر ہے کہ میں عثمان کو بیچ کر اس سے کچھ اماؤنٹ لے لوں. حضرت عثمان فوراً تیار ہو گئے. حضرت عثمان نے اس سے باقی کنواں بھی خرید لیا, اور باقی کنواں خرید کر بھی آپ نے وہ مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا. آج بھی وہ کنواں بئر عثمان کے نام سے موجود ہے. اگر آپ کوئی مدینہ چاہیں اور جو آپ کو وزٹ کرانے والے, زیارت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان سے کہیں کہ ہمیں بئر روما جہاں تھا جس کو بئر عثمان کہا جاتا ہے وہاں لے کر چلیے, تو وہ آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو دکھا دیں گے. مسجد قبلتین کے پاس آج بھی یہ کنواں موجود ہے, اور اسی طرح سے اس سے پانی نکل رہا ہے جیسے کہ اس سے پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکلا کرتا تھا, اور آج بھی اس کنویں کے اندر سال بھر پانی رہتا ہے. آج اتنے ہم 1450 سال پرانی بات کریں حضرت عثمان کی, آج 2016 کے اندر بھی اس کنویں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ جو اس کنویں کو صدقہ کرے گا اسے کیا ملے گا, اسے ایک باغ, اسے ایک جنت ملے گی. آج بھی یہ کنواں موجود ہے, اور اس کنویں کو ایک وقت کی شکل میں بنایا گیا. اس کنویں کے انڈر ایک پوری سعودی عرب میں مدینہ میں منسٹری کام کر رہی ہے. اس منسٹری کے انڈر اس کنویں کے ساتھ جو ہے وہ ایک پورا بینک اکاؤنٹ حضرت عثمان کے نام پر آج بھی موجود ہے. بینکس کے اندر مدینہ کے اندر ایک پورا وقف موجود ہے جو مختلف آرفنیجز چلا رہا ہے.
ایک پورا باغ کھجوروں کے درختوں کا موجود ہے جو اس وقف کا حصہ ہے، اور یہ باغ اسی کنویں کے آس پاس ہے کیونکہ میٹھا پانی تھا، تو میٹھے پانی کی وجہ سے اس علاقے میں کلٹیویشن بہت اچھی تھی، تو اسی کنویں کے پاس ڈیرے عثمان کے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ موجود ہے، جس سے جو بھی انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں حضرت عثمان کے ڈال دی جاتی ہے۔ 50 ملین ریال ایک سال کا پروفٹ ہے اس وقت کا، جو کہ اس کنویں سے، باغ سے، اور یہ جو آرفنیج اور وقف چل رہا ہے، اور کچھ ہوٹلز بھی اب بن گئے مسجد نبوی کے بہت قریب جو اسی حضرت عثمان کے وقف کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور جو اس سے پروفٹ آتا ہے وہ اسی اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، آپ اور میں تو سوچ نہیں سکتے۔ جس وقت حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا ہوگا، آپ کا خیال ہے ان کو یہ اس بات کا اندازہ تھا کہ 1500 سال کے بعد بھی میرا کنواں جو ہے وہ اسی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اور نہ صرف کنواں فائدہ پہنچائے گا، وہ کنویں کی برکت برانچ آؤٹ کر جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ تھا کہ جو یہ کنواں خرید کے صدقہ کرے گا اللہ اس کو باغ دے گا۔ تو اللہ نے نہ صرف عثمان کو جنت میں باغ دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کا پھل ان کو دیا، اور بہترین صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ ہوٹلز بنے ہوئے مطلب عثمان کے نام کے اوپر، جن کی جتنا پروفٹ انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے، باغ موجود ہے، کنواں موجود ہے، اور یہ سارا وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جو صدقہ کرنے کی صورت میں حضرت عثمان کو ملا۔ تو صدقہ کرنے سے کبھی اپنے ہاتھ کو مت روکیں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ایک دانہ صدقہ کرو گے، اللہ اس کو 700 دانے تک بڑھا سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، پورا سال صدقہ کریں، رمضان کے مہینے میں آپ کی ہر نیکی کا اجر 70 گنا سے لے کر 700 ٹائمز تک بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اگر مثال کے طور پر 10 روپے بھی دیں گے تو آپ کے 10 روپے 700 ٹائمز بڑھ کر جو ہے وہ 70,000 بن سکتا ہے۔ اللہ سے آپ اپنی امید اچھی رکھیں اور ضرور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کریں۔ یہ بیر عثمان جو ہے اس کی آج بھی مجھے اور آپ کو بہت سی برکتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ پھر حضرت عثمان ہی کے دور میں ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ عمر کا جب دور تھا تو اس میں ایک سال ڈراؤٹ کا آیا تھا، بتایا تھا میں نے، اس کو کہتے ہیں عام الرمادہ، جس کو جو 18 سال کے بعد ہجرت کے آیا تھا، اور سیویئر ڈراؤٹ مسلمانوں میں آیا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ اتنی کمی خوراک کی تھی کہ 40,000 مسلمان جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے اور ڈراؤٹ کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ اسی سچویشن کے اندر جبکہ مسلمان بہت ڈیسپریٹ تھے کہ کہیں سے کھانا اور پروویژن اور جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ملے اور سسٹیننس ملے، ایک قافلہ 1000 اونٹوں کا مدینہ کی طرف جو تھا اس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، لیکن جب قافلہ آیا کرتا تو گلے میں جانوروں کی گھنٹیاں ہوتی تھی، تو دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایک بہت ہیوج قافلہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ مدینہ کی طرف یہ جو قافلہ آنا شروع ہوا، اس کے اندر 1000 اونٹ تھے جو کہ فوڈ پروویژن سے، کھانے پینے کے سامان سے لدے ہوئے تھے۔ آپ امیجن کریں 1000 اونٹ، اور یہ 1000 اونٹوں کا قافلہ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آ کے رک گیا۔ یعنی حضرت عثمان نے ڈیلنگ کی تھی کسی کے ساتھ، اور انہوں نے یہ 1000 اونٹ کے ساتھ فوڈ پروویژن، جو گندم، آٹا، جو بھی کھانے کا سامان تھا، پلسز، دالیں، وہ منگوائی تھی، وہ خریدی تھی۔ اور عثمان کے دروازے کے اوپر جب 1000 اونٹوں کا قافلہ آیا تو ظاہر بات ہے 1000 اونٹ آپ امیجن کر لیں کہاں تک گئے، تو پورے مدینہ میں شور مچ گیا اور آس پاس کے علاقوں میں کہ بہت سارا خوراک جو ہے وہ عثمان کے قافلے کے اندر آئی۔ جتنے مدینہ کے تاجر تھے وہ سب حضرت عثمان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور ان سب نے حضرت عثمان سے کہنا شروع کیا کہ آپ ہمیں یہ سامان بیچ دیں۔ اور عثمان نے کہا کہ مجھے اس کی بڑی آفر مل چکی ہے۔ جتنے بھی تاجر تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آفر بڑھانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے 10% آفر بڑھائی، حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے 20% آفر بڑھائی، حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے 40% آفر بڑھائی، حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ میں یہ مال جو ہے میں نے کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ جو تاجر تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اتنا کوئی فولش نہیں ہو سکتا کہ اس خوراک کو جو ہے وہ 50% آپ کو بڑھا کر اماؤنٹ میں آپ سے خرید لیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تم نہ مانو، میں یہ کسی کے ہاتھ پر سودا کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت عثمان نے ان سب سے کہا میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے یہ 1000 اونٹوں کا قافلہ اور اس کے اوپر جتنا بھی خوراک کا پروویژن کا سامان ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے مسلمانوں کو یہ تحفۃً دے دیا، اور یہ سارے کا سارا پروویژن جو تھا
یہ سارے مسلمانوں کے اندر بانٹ دیا گیا. اور حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے دنیا میں اس کے بدلے 1 دینار بھی نہیں چاہیے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی، جنروسٹی تھی، اور ان کا غنی ہونا تھا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے. آپ سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے اور ہم کتنا سائل کو، فقیروں کو، مانگنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں. آپ کی دروازے کے اوپر، آپ کی گاڑی کے شیشے کے اوپر، آپ کے وہ جو بچے وائپر لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنی بری طرح ان کو جھڑکتے ہیں. ہم جھڑکنا ان کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. شیشہ کھول کے، وہ الگ بات ہے کہ وہ بچے بھی غلط کام کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کا شیشہ صاف کر دیتے ہیں. بعضوں کا صاف شیشہ ہوتا ہے اس کو گندا کر دیتے ہیں. وہ سب الگ بات ہے، لیکن ہیں تو انسان، ہیں تو مسلمانوں کے بچے. اور اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو پیٹ تو سب کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. ایک اصول بنا لیں اپنی گاڑی میں، ٹکی پیکس بسکٹس کے یا کینڈیز یا کوئی بھی ایسی چھوٹی سی چیز جیسے وہ جیلی بینز بچوں کی ہوتی ہیں جو ہینڈی بچے کھا سکیں، یا کوئی بھی فقیر آپ کے پاس آئے، اپنی کار میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا ڈیش بورڈ کے اندر بیگ بنا کر رکھیں. جب آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آئے، چاہے آپ کو مانگنے والا ہٹا کٹا نظر آئے، آپ کے بالکل ثابت تو ہے، سیدھا سلامت ہے، کیوں نہیں جا کے کام کرتے؟ ہم یہی لوگوں سے کہتے ہیں نا، مانگ کیوں رہے ہو، کام کیوں نہیں کرتے ہو جا کے؟ تو بیگنگ ایک پروفیشن بنا ہوا ہے. لیکن ہم اس وقت اس سائل کو دیکھ رہے ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا میرے بندے میں تمہارے سامنے سوال کرنے آیا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں سوال کرنے آیا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. تو بندہ کہے گا اللہ آپ کو یہ حاجت کیسے؟ اللہ کہے گا وہ جو فلاں بندہ میرا بندہ تمہارے سامنے اپنی حاجت لے کر آیا تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا. تو سائل کو نہ چھڑکیں، چاہے بیگنگ پروفیشن بن گئی ہے. ایک نرمی سے انکار کریں، اگر انکار کرنا ہے پلیز ڈانٹے نہیں، سختی کا اپنا مزاج مت رکھیں. نرمی سے منع کر دیں، نہیں بیٹا معاف کر دو، نہیں بابا معاف کر دو، نہیں خاتون جو کھڑی ہیں، نہیں بیوی معاف کر دو. اور کوئی ٹکی پیڈ، کوئی بسکٹ، کوئی ٹافی، کوئی کینڈی، کوئی چاکلیٹ اپنے پاس رکھیں، اس کے ہاتھ پہ رکھیں. پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. آپ تاکہ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ میں کسی مانگنے والے کا ہاتھ نہ چھڑکوں. تو حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے سارا اپنا مال جو بھی تھا قافلہ فقراء مسلمین کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے. یہ محبت بھی حضرت عثمان کی اللہ کے دین کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. حضرت عثمان کی رسول اللہ سے محبت کا معاملہ یہاں تک آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت عثمان آلموسٹ بالکل خاموش ہو گئے تھے، کسی سے بات نہیں کیا کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں لگتا تھا کہ حضرت عثمان کے بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. اتنا کم کوئی ان کو سنا کرتا تھا. آپ کو بتایا تھا کہ ویسے ہی ایکسیسولی بولنے والے نہیں تھے، جنرلی کم بولا کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اتنا زیادہ غم تھا کہ بالکل خاموش ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بکر کا دور پھر آیا، حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر کے دور کے اندر ہی، حضرت عمر کے انتقال سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان اگلے خلیفہ بنیں گے. یہ کنسنسس آپس میں مسلمانوں کا ہو گیا تھا. حضرت عثمان کی خلافت 12 سال رہی. حضرت عمر کی کتنے سال رہی تھی؟ 10 سال. ابو بکر کی تقریباً 2 سے 2.25 سال. حضرت عثمان کی دور خلافت جو تھی وہ 12 سال تک رہی تھی. حضرت عثمان کی دور خلافت جو حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں، اور جب حضرت عمر نے ایلیجنس لی تھی، تمام صحابہ سے مشورہ کیا تھا، تو ان سب میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کے لیے اپنی ایلیجنس دی تھی کہ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو خلیفہ ہیں صحابہ میں سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہونے چاہیے. حضرت عثمان کا جو 12 سال کا دور خلافت تھا، اس کے لیے آتا ہے کہ 6 سال شروع کے مسلمانوں نے بہت ترقی کی، بہت ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن جو بعد کے 6 سال تھے، اس کے اندر پھر مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے آس پاس کی کمیونٹیز کے اندر فتنہ اٹھنا شروع ہو گیا، اور وہ آزمائش کا وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے. مسلمانوں نے حضرت عثمان کے دور میں سائپرس، نارتھ افریقہ اور رشیا کو فتح کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو قرآن کے ایک رسم الخط پر اکٹھا کیا. ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر صحابہ، مختلف صحابہ جو تھے وہ مختلف قرآن کے حصے لکھا کرتے تھے.
کوئی جو تھا کسی نے ایک صورت لکھ لی, کسی نے چند آیات لکھ لی, کسی نے جو تھا وہ پورا جو ہے وہ ایک پارا مثال کے طور پر 2-4 صورتوں کا کلیکشن لکھ لیا. الگ الگ پارچمنٹ پر, الگ الگ لیدر شیٹس پر, الگ الگ بونز کے اوپر یہ قرآن لکھا ہوا تھا. ابو بکر کے دور میں اس کو بین الدفتین, 2 جلدوں کے درمیان میں, 2 بائنڈنگز کے درمیان میں اکٹھا کیا گیا, اور اس کی ایک اوریجنل کاپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ, حضرت عمر کی بیٹی کے پاس جو تھی محفوظ کرا کے رکھ دی گئی. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ایک صحابی جن کا نام حذیفہ ابن یمان آتا ہے, کیونکہ مسلمانوں کی حکومت پھیل رہی تھی اور حضرت عمر کے دور سے پھیل رہی تھی. رسول اللہ کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں تو زیادہ تر عرب پیننسولا کے اندر ہی معاملہ تھا, لیکن عمر اور عثمان کے دور میں اب اجمی لوگ زیادہ تر اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اجمی یعنی کہ نان عربس, جو کہ عربس نہیں تھے. تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک کمپلین آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کی کہ میں مختلف علاقوں سے گھوم پھر کر آ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے عربی پڑھنے کے, قرآن پڑھنے کے ڈائلیکٹس الگ الگ اختیار کر لیے, یعنی لوگ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں. تو اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے, اور یہ جو ٹائم تھا جو حضرت حفصہ کے پاس کاپی تھی جس کو اوریجنلی صحابہ نے ایک جگہ پر کمپائل کیا تھا ابو بکر کے دور میں, اس قرآن کے اوپر نہ حرکات تھی, زبر زیر پیش تشدید یہ جو سب حرکات ہوتی ہیں, سمبلز ہوتے ہیں, نہ اعراب تھے. اعراب کسی بھی ایک لفظ کے آخری لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے, تو حرکات اعراب کوئی سمبل نہیں تھے. انفیکٹ نقطے بھی نہیں تھے. جیسے تا کے 2 نقطے ہوتے ہیں, با کا ایک نقطہ ہوتا ہے, جیم کا ایک نقطہ ہوتا ہے, اس میں نقطے بھی نہیں تھے. اگر میرے اور آپ کے سامنے ایسا قرآن آ جائے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھ سکتے. عرب کی اپنی زبان تھی, عرب بہت اچھی طرح گہرائی میں زبان کو جانتے تھے, اور عرب کی زبان کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ زبان جس دور میں قرآن نازل ہوا, جو عرب اس وقت بولا کرتے تھے وہ آج والی عربی نہیں ہے, فصحا زبان نہیں تھی, وہ بہت کلاسیکل زبان تھی جس کے اندر بہت زیادہ ان کو عبور حاصل تھا. اس لیے کہ عربی زبان عرب کی نیشنل پرائڈ تھی. جیسے کسی قوم کی نیشنل پرائڈ کوئی گیم ہوتی ہے, کسی کی کوئی انڈسٹریز ہوتی ہیں, کسی کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, عرب کی جو نیشنل پرائڈ تھی وہ ان کی زبان تھی, ان کی لینگویج تھی. تو یہ جو قرآن ابو بکر کے دور میں ایک جگہ کمپائل کیا گیا تھا, اس پر نہ حرکات تھی نہ اس میں نقطے تھے. عرب پڑھ لیا کرتے تھے کہ کہاں پر جیم پڑھنا ہے اور کہاں پر ان کو ہا پڑھنا ہے, اس لیے کہ ان کا عبور بہت زیادہ, کمانڈ بہت زیادہ تھی. اب جب یہ ایشو ہونا شروع ہوا کہ نان مسلمس نے اسلام قبول کرنا شروع کیا, اور وہ عربی بھی نہیں تھے, اجمی تھے, اور ان کا ڈائلیکٹ عربی والا تھا بھی نہیں, اور ان کے لیے پڑھنے میں آسانی نہیں تھی, تو عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب ہم قرآن کو ایک رسم الخط پر لے آتے ہیں. یعنی ہم ایک ہی قرآن کے اوپر وہ کاپی جو حضرت حفصہ کے پاس موجود تھی اوریجنلی, اس کو حضرت عثمان نے منگوایا, اور اس کے اوپر حفاظ کو بٹھا کر ایک کمیٹی بنائی گئی. حضرت ابو بکر کے دور میں اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ کون تھے, ممبر کس کو بنایا گیا تھا؟ زید بن ثابت کو. انہیں کو بلایا گیا, زید بن ثابت کو, اور انہیں سے کہا گیا کہ آپ ہیڈ بنے اس کمیٹی کے, اور آپ کی سپرویژن میں اب ایک ایسا مصحف تیار کیا جائے گا جس کے اوپر حرکات, اعراب اور نقطے ہوں گے, اور پھر ہم اس کی ایک ایک کاپی اپنی سارے لینڈز کے اندر, اپنی ساری گورنمنٹس کے اندر سارے گورنرز کو بھجوا دیں گے. تو یہی کیا گیا کہ ایک کاپی حضرت حفصہ سے لے کر اس کے اوپر جو ہے حرکات, اعراب اور نقطے لگائے گئے, اور پھر اس کی فردر کاپیز بنائی گئیں, اور اس کو تمام مسلمان ممالک کے اندر, مسلمان علاقوں کے اندر پھیلا دیا گیا کہ آج سے یہ قرآن جو ہے یہ مسلمان پڑھیں گے. اسی لیے مسلمان سارے کے سارے ایک رسم الخط کے اوپر آج متفق ہیں, اور اس کو آپ رسم عثمانی کہتے ہیں. تھوڑا بہت فرق آپ کو مل جاتا ہے, جیسے سعودی عرب کا اور سب کانٹیننٹ کا جو ٹیکسٹ کا تھوڑا بہت ڈفرینس ہے وہ آپ کو ملتا ہے. ایجپٹ چلے جائیں تو تھوڑا اور ہلکا سا آپ کو ڈفرینس ملتا ہے حرکات اور اعراب کا. اگر آپ موروکو چلے جائیں تو آپ کو اور زیادہ مختلف ملتا ہے, افریقہ چلے جائیں تو اور مختلف ملتا ہے, لیکن پڑھنے کا انداز سب کا ایک ہی ہے. تو جو آپ اور میں آج کل جو ہے اپنے ہاتھ میں مصحف دیکھتے ہیں, تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر حرکات اور اعراب اور نقطے لگائے گئے. حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کو, جیسے حضرت عمر کو فتوحات ملی تھی, حضرت عثمان کے دور میں بھی فتوحات بہت ملی, اور مسلمان تیزی سے فلرش کرنے لگ گئے. مسلمانوں کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. اس لیے آپ کو کل بتایا تھا کہ حضرت عمر نے بہت سے سسٹمز اور ڈپارٹمنٹس ڈیولپ کر دیے تھے. اس کی وجہ سے حضرت عثمان کے دور میں مسلمان جو تھے وہ اور آرگنائز ہونے لگ گئے تھے, اور زیادہ جو ہے وہ سوفسٹیکیشن کے اور ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنے لگ گئے تھے. ان کے اندر اسٹرکچرل چینجز بہت اچھی آنے لگ گئی تھی. جب انسان کو ترقی ملتی ہے, جب انسان کو کامیابی ملتی ہے,
جب انسان جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اپلفٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک انڈیویجول ہو، چاہے وہ کلیکٹیولی کوئی کمیونٹی ہو، چاہے وہ کلیکٹیولی کوئی ملک ہو، چاہے وہ کلیکٹیولی کوئی امت ہو، یاد رکھیں اس سے حسد کرنے والے ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. یہ اصول ہے. آپ انڈیویجول سے شروع کریں اور اس کو آپ امت تک لے جائیں. جہاں انسان کو ترقی ملتی ہے اس سے جیلس ہونے والے، اس سے حسد کرنے والے، اس کے دشمن اس کے آس پاس ضرور اکٹھے ہوتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعائیں پڑھنا سکھائی ہیں. اور صبح شام کی دعاؤں میں ہمیں کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھو. اس لیے کہ یہی آپ کو اور مجھے حسد سے بچا سکتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس حسد کرنے والے سے جو کہ حسد جب بھی کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے اس حسد سے پروٹیکشن کی بات کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ حسد جو تھا وہ غیر مسلم قوموں کا شروع ہو گیا. اور جب غیر مسلم قومیں حسد کرتی ہیں تو وہ مختلف کانسپریسیز کے ذریعے دوسری قوم کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کانسپریسی شروع ہوئی، یہ حضرت عثمان کا دور تھا جس میں مسلمانوں کے اندر اختلاف اٹھنا شروع ہوا. آپ کو بتایا تھا پہلی کلاس میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ سے کہ عنقریب تم امت کے اندر کثیر اختلاف دیکھو گے. اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ کثیر اختلاف رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ 1000 سال کے بعد ہوگا، یہ 15-20 سال کے اندر ہی پریڈکشن تھی، رسول اللہ کی پروفیسی تھی کہ مسلمانوں میں شدید اختلاف شروع ہو جائے گا. اس اختلاف کا انیشیل سٹارٹنگ پوائنٹ جو بنا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا. اور اس کے اندر بعض جو اسی طرح کی کانسپریسیز کرنے والے نان مسلم سے انہوں نے پینیٹریٹ کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو اس بات کے اندر بدظن کرنا شروع کیا کہ عثمان نے مختلف لینڈز کے اوپر، مختلف علاقوں کے اوپر جو گورنر بنائے ہوئے ہیں وہ عثمان کے اپنے رشتہ دار ہیں. یعنی انہوں نے نیپوٹزم کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو منسٹریز مثال کے طور پر دی ہوئی ہیں. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عثمان نے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، رشتہ دار تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے وہ اپوائنٹڈ تھے. حضرت عثمان نے ان کو بدلا نہیں، اس لیے کہ اپنا کام جو تھا وہ ذمہ داری سے اور ڈسپلن طریقے سے کر رہے تھے. حضرت عثمان نے اس چیز کو چینج نہیں کیا تھا، لیکن فتنہ اٹھانے والوں نے اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کر، اس کو پولیٹیکل کانفلکٹ بنا کر ایک ایشو یہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف. دوسرا جو ایشو مسلمانوں کے آپس میں اٹھایا گیا اور جس سے مسلمانوں میں آپس میں ہیٹریڈ جو تھی وہ پھیلائی گئی، یہودیوں کے ذریعے اس چیز کو پھیلایا گیا تھا اور مسلمانوں کے اندر، کمزور مسلمانوں کے اندر یہ تھاٹ پیٹرن ڈالا گیا کہ اصل میں اس دفعہ عمر کے بعد کی جو خلافت تھی وہ حضرت علی ڈیزرو کرتے تھے، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دی گئی. یہ ہیٹریڈ مسلمانوں کے اندر، یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت نے پھیلانا شروع کیا. حالانکہ آپ کو ابھی بتایا، اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو سب سے پہلے عمر کے دور میں، عمر کے دور کے اختتام میں جب حضرت عمر نے کنسنسس کروایا تھا، اجماع کرایا تھا کہ میرے بعد اس امت کا خلیفہ کون ہوگا، تو سب سے پہلے اپنی رضامندی، اپنی ایلیجنس دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. حضرت علی نے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا لیڈر مانا تھا اور یہ فتنہ اٹھایا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہ حضرت عثمان نے نعوذ باللہ حضرت علی کا حق مارا ہے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے اپنی حکومت قائم کی ہے. 2 فتنے آپ کو یہ نظر آئے، ایک ریلیجس اینگل سے فتنہ اٹھایا گیا خلافت کے نام پر، ایک پولیٹیکل اینگل سے فتنہ اٹھایا گیا، اور تیسرا فتنہ جو اٹھایا گیا وہ جو تھا وہ تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے فتنہ اٹھایا گیا تھا. کوفہ اور عراق کے اندر مسلمانوں کو غلط طرح سے تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈائیورٹ کرنا شروع کیا گیا. یعنی ان کو سوال ایسے کرنے شروع کیے گئے کہ اللہ کون تھا، اللہ کو کس نے بنایا، تم ایک اللہ کو کب سے مانتے ہو، تم کب تک ایک اللہ کو مانتے رہو گے. تو عقیدے کو شیپ کرنے کے لیے بعض یہودیوں نے اس طرح کے سوالات جو تھے وہ مسلمانوں سے کرنے شروع کیے، اور ڈیفینیٹلی مسلمان ہر لیول آف ایمان کے تھے. بعض جواب دے سکتے تھے، بعض جواب نہیں دے سکتے تھے، بعض کمزور ایمان کے تھے، بعض مضبوط ایمان کے تھے. جو کمزور ایمان کے ہوتے تھے وہ ایسے سوال سن کر ڈاؤٹس کا شکار ہو جاتے تھے، اور جب ڈاؤٹس کا شکار ہوتے تھے تو اس کے بعد ان کے اپنے اندر جو تھا وہ ایک ریوولٹ آنا شروع ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ 3 طرح کا اٹیک ہو رہا تھا، اور یہ اٹیک کوئی فزیکل اٹیک نہیں تھا. یہ کانفلکٹ جو تھی یہ نظر آنے والے آنکھ سے نہیں تھے، ہاں یہ اٹھنا شروع ہو گئے تھے اور یہ فتنے جو تھے محسوس کیے جا سکتے تھے. لیکن ہم نے کل سے اب تک جو بات کی، ہم نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں لینینسی بہت زیادہ تھی.
آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت زیادہ حیا کا پہلو تھا، حیا کی وجہ سے ہمبل تھے، ہمبلنس کی وجہ سے سافٹنس بہت زیادہ تھی. اس سافٹنس کی وجہ سے جب یہ فتنے کا دور اٹھا اور ایک ریوولٹ اٹھنا شروع ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ، تو اس وقت اپنی لینینسی کی وجہ سے انہوں نے فوراً اسٹیپ نہیں لیا. ان کا خیال تھا کہ مسلمان ہیں اور یہ جو ہیں خود ہی اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں بالکل مختلف تھا. حضرت عمر کے دور میں بھی ایک شخص نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی جس کا نام اسیبہ آتا ہے. حضرت عمر کے دور میں یہ جو اسیبہ تھا یہ عراق میں تھا اور اس نے غلط انداز سے مسلمانوں کے عقیدے کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا تھا. جس نے اللہ کے بارے میں ایسے سوال کرنے شروع کر دیے جس سے کمزور مسلمان شک کا شکار ہو رہے تھے. حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ اسیبہ عراق کے اندر اس طرح کے تھیولوجیکل ایشوز اٹھا رہا ہے، حضرت عمر نے فوراً وہاں پر پیغام بھیجا کہ اسیبہ کو مدینہ لایا جائے. اور جب وہ مدینہ آیا تو اس کو خوب کوڑے لگائے، خوب لیش کیا اس کو. جب اس کو لیش کیا تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. یہ جو حضرت عثمان کے دور میں اصل فتنہ اٹھانے والا شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا آتا ہے. عبداللہ ابن سبا کو پتا تھا کہ عمر کے دور میں اسیبہ نے فتنہ اٹھایا تھا تو میں جا کے گینگ اپ ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ، اس کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا ہوں. عبداللہ ابن سبا اسیبہ کے پاس گیا کہ تم نے جیسے عمر کے دور میں مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ نکالا تھا، میں چاہتا ہوں تم میری ہیلپ کرو. اسیبہ نے کچھ نہیں کہا، اپنی کمر، اپنی کرتا جو تھا پیچھے کمر سے اٹھا کر دکھا دیا. اس نے کہا اللہ کے بندے نے مجھے سبق سکھا دیا، اب میرا خیال ہے یو بیٹر اسٹے اوے فرام اٹ، تم بھی اس کے قریب مت جاؤ. یعنی اس نے اسیبہ نے عبداللہ ابن سبا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اس کو حضرت عمر کی سزا جو تھی وہ کافی لگی. عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اب تک ان سارے معاملات کو نرمی سے ڈیل کر رہے تھے اور یہ 5-6 سال کے عرصے میں حضرت عثمان جو تھے صرف اس محبت کی وجہ سے کہ یہ سب مسلمان ہیں جو فتنہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب کلمہ گو ہیں جو فتنے میں شامل ہو گئے ہیں، اور ان کو امید تھی کہ یہ سب جو ہیں یہ اپنی غلطی کو واپس جو ہے رجوع کر لیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ججمنٹ جو تھی وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. یہ فتنہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور یہ جو گروپ تھا جو کہتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے غلط خلافت اڈاپٹ کی ہے، یہ علی کو ملنی چاہیے تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت عثمان کے گرد دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا. تھے سب مسلمان، کلمہ گو مسلمان تھے، لیکن گینگ اپ ہو گئے تھے اپنے خلیفہ کے خلاف. اور یہاں تک معاملہ آخر میں آیا، بہت لمبی ہسٹری اس کی موجود ہے، آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گی کہ یہ ان 5-6 سالوں میں کہاں تک معاملہ گیا اور کیسے اس کا مقابلہ ہوا اور کیسے یہ نوبت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو سیج کر دیا گیا، یعنی حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا. 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر سے باہر نہیں آنے دیا گیا. وہی حضرت عثمان جنہوں نے مسجد نبوی کو اتنا ایکسپینڈ کیا تھا اور اس کے ایکسپینسز اتنے اٹھائے تھے، ان کو رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے روک دیا گیا. وہی حضرت عثمان جنہوں نے بیرے عثمان پورے کا پورا مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا، ان کو اس کنویں کے پانی سے روک دیا گیا اور ان کو ان کے گھر کے اندر ریسٹرکٹ کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث پہلے سے موجود تھیں. اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں وارن کر چکے تھے کہ تمہارے اوپر سخت وقت آئے گا. ترمذی اور حاکم کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان جس کپڑے کو اللہ نے تم پر ڈالا ہے اسے منافق کے کہنے پر مت اتارنا. کس کپڑے کی، کیا کپڑے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ خلافت. یعنی جو خلافت تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی فتنے کے ڈر کی وجہ سے مت چھوڑنا، یعنی اس پر قائم رہنا، تم حق کی طرف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں، عثمان کی زندگی میں ان کو بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی اور آپ کے اوپر جب آزمائش آئے آپ کو کہا جائے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت مت چھوڑیے گا. مسند احمد میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریب آنے کا کہا. حضرت عائشہ بھی وہاں موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے کان میں کچھ کہا اور کچھ کہنے کے بعد پھر اونچی آواز میں پوچھا، عثمان تم سمجھ گئے؟ حضرت عثمان نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی رسول اللہ سمجھ آ گئے. پھر قریب بلایا اور پھر عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان کے کان میں کچھ کہا تو کہتے ہیں عائشہ کہ حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے پھر پوچھا، عثمان تم سمجھ گئے؟ حضرت عثمان نے کہا نعم یا رسول اللہ.
حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا بات ان دونوں کے آپس میں ہوئی، لیکن جو ایکسپریشن انہوں نے محسوس کیا اس کو انہوں نے آگے نریٹ کر دیا. اس طرح جب فتنہ پھیلا اور بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا تو بعض صحابہ نے کہا عثمان سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونا پڑے گا اور ایک آرمی تیار کرنی پڑے گی. انفیکٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے باتیں انشاءاللہ حضرت علی پر بات کریں گے تو وہاں اور تفصیل سے اس کو دیکھ لیں گے. حضرت علی کے ساتھ 500 صحابہ تھے اور حضرت علی نے حضرت عثمان کو آفر کیا تھا کہ آپ کہیں تو میں 500 صحابہ لے کر ان تمام مسلمانوں کے خلاف آ جاؤں مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے آپ کو اس وقت مشکل میں ڈالا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کے خلاف اتنا کھڑا کر دیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں اپنی وجہ سے کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار پر یا صحابہ کی تلوار پر میری وجہ سے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے وہ ڈرپ کرے، کسی کلمہ گو کا خون جو ہے وہ گرے. ہم کتنی کانسپریسی سنتے ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی کی. حضرت علی نے ان دنوں میں، جن دنوں میں حضرت عثمان کو ان کے گھر میں سیج کر دیا گیا تھا، سیج ڈالا تھا حضرت عثمان کو محصور کر دیا تھا، حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر بھیجا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو، اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عثمان کی حفاظت کیجیے. یہ دونوں بیٹے حضرت عثمان کے گھر میں موجود رہے. حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو حفاظت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا. اور یہ صحابہ کے جو بیٹے تھے یہ حضرت عثمان کو گارڈ کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے. لیکن حضرت عثمان مستقل کہتے رہتے تھے تم لوگوں نے مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، تم نے کسی مسلمان کو اپنی تلوار کی زد میں نہیں لینا، کوئی مجھ پر حملہ کر دے تب بھی تم نے اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے نہیں رنگنا. مستقل حضرت عثمان جو تھے وہ مسلمانوں کو اور ان صحابہ کی اولادوں کو یہی کہتے رہتے تھے، ریفیوز کرتے رہتے تھے. یہاں تک نوبت آئی کہ فتنہ پھیلانے والے جو تھے یہ مختلف اپنے لیے اسٹریٹجیز جو تھے یہ اپنانے لگ گئے. ایک دن ان فتنہ پھیلانے والوں نے حضرت عثمان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے، ایک دن انہوں نے گھر کے دروازے پر آگ لگا دی اور ایک شخص اندر آیا اور اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اسے چھوڑنے کی بات کی انہوں نے، خلافت کو چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یعنی ہم نے جو تمہیں گھر میں محصور کر دیا، گھر میں قید کر دیا ہے، تم خلافت سے اتر جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہارا سیج ختم کر دیں گے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں خلافت چھوڑ دوں، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ جس کپڑے کو اللہ نے تم پر ڈالا ہے عثمان، اس کو کسی منافق کے کہنے پر اپنے اوپر سے مت اتارنا. تو عثمان یہ سوچ کر رک جایا کرتے تھے. اور جب اس شخص نے آ کر کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، حضرت عثمان نے اس کو اس حدیث کے یاد آنے کے بعد جواب دیا بھائی حق تباہی ہے تم پر، وہ ٹو یو. میں نے اپنے دور جاوید میں کبھی کسی عورت کو انکور نہیں کیا تو میں کیسے اپنے آپ کو انکور کر سکتا ہوں. انہوں نے اس کو لٹرل مفہوم میں بیان کر دیا. اور اس شخص کے لیے آتا ہے کہ عثمان کا ایمان دیکھ کر وہ شخص جو تھا وہ خوف سے باہر نکلا اور اس کے بعد ان فتنہ پھیلانے والے لوگوں کی فوج سے بھی باہر نکل گیا اور استغفار کر کے وہ سنسیئر مسلمان جو تھا وہ بن گیا. پھر ایک مرتبہ انہیں 40 دنوں کے اندر انہیں باہر کے لوگوں نے عثمان کے گھر میں پتھر پھینکنا شروع کیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑکی میں آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو خیال ہونا چاہیے کہ میرے علاوہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میرے علاوہ اس گھر میں اور لوگ بھی موجود ہیں، اس گھر میں اور عورتیں بھی موجود ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم خیال کرو اس طرح پتھر مت پھینکو. ان میں سے ایک شخص نے بولا عثمان یہ پتھر ہم نہیں تم پر پھینک رہے، اب اتنی دلوں کا گرج، مسلمان تھے خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے. اور ایک شخص نے بولا کہ عثمان ہم تم پر پتھر نہیں پھینک رہے، یہ تو پتھر تم پر اللہ پھینک رہا ہے، اصل میں اللہ ہم سے پھینکوا رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ اللہ پتھر نہیں پھینک رہا، اگر اللہ پتھر مجھ پر پھینک رہا ہوتا تو یہ پتھر کبھی مس نہ ہوتا، یعنی جب یہ اللہ کی طرف سے آتا تو یہ ضرور مجھے نقصان پہنچاتا، ضرور میرے اوپر جو ہے اس کی طرف سے کوئی تکلیف آتی. جب اس شخص نے یہ سنا تو اس کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ یہ شخص اللہ سے معافی مانگتا ہوا واپس پلٹ گیا اور اس نے فتنہ پھیلانے والے لوگوں کا ساتھ جو تھا وہ چھوڑ دیا. پھر ان لوگوں کے اندر انٹینسٹی گرج کی بڑھتی گئی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا شروع کیا کہ اب کون جا کر عثمان کے گھر کے اندر عثمان کو قتل کرے گا، اس لیے کہ عثمان خلافت نہیں چھوڑے. پھر انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر ایک شخص کو اندر بھیجا. جو شخص اندر گیا حضرت عثمان نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا بنو لیث سے میرا تعلق ہے. حضرت عثمان نے کہا تم وہ شخص نہیں ہو، یعنی تم وہ نہیں ہو جو مجھے جو ہے وہ مرڈر کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لیث کے لیے دعا کی تھی تو تم وہ شخص نہیں ہو. اس شخص کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے اس کا دل اتنا میلٹ کیا کہ وہ بھی فتنہ چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوا ان لوگوں کی فوج میں سے نکل گیا.
دوسرا آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جب وہ بھی حضرت عثمان کے سامنے آیا تو آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے خشوع کی وجہ سے اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ دوبارہ واپس پلٹ گیا۔ ابن حجر یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ کہ جس ٹائم پیریڈ کو آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے، جس دنوں میں حضرت عثمان کے گھر پر سیج تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 82 ایئرس کی تھی، اور اس عمر میں بھی اپنے مسنون روزے جو تھے وہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، ابن عباس کہتے تھے کہ جو قرآن میں آیت آئی ہے قانتون آناء اللیل، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ہی نازل کی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 82 ایئر کی عمر میں بھی اپنے مسنون روزے رکھا کرتے تھے۔ انہیں سیج کے دنوں میں ایک دن تھا جو جمعرات کا دن تھا۔ 82 ایئر کے یہ شخص تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور آپ کا روزہ تھا کیونکہ جمعرات کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی روزہ تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ لگی اور کہتے ہیں کہ یہ عصر کے قریب کا وقت ہے، یعنی ابھی عصر کا وقت ہوا نہیں تھا، عصر کے قریب کا وقت تھا۔ جب ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابوبکر اور عمر بھی کھڑے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان کو ایڈریس کیا اور کہا، یا عثمان، کیا دن نے تم کو پانی سے روک کر رکھا؟ روزہ تھا نا، تو کیا دن نے تم کو پانی سے روک کر رکھا؟ حضرت عثمان نے کہا، نعم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا، عثمان، کیا دن نے تم کو کھانے پینے سے روک کر رکھا؟ حضرت عثمان نے کہا، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ان فتنہ پھیلانے والوں نے تم کو میری مسجد سے روک کر رکھا؟ انہوں نے کہا، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، ابشر یا عثمان، عثمان تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ یعنی آج حضرت عثمان کو اپنے خالق حقیقی سے ملا دیا جائے گا۔ حضرت عثمان کی خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں آپ نے جب سنا ابشر یا عثمان رسول اللہ کی زبان سے، تو آس پاس ان کی گھر کی خواتین اور حضرت حسن اور حسین اور حضرت زبیر کے بیٹے یہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان کی نیند میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تمام لوگوں کو یہ خواب سنایا، اور جب آپ نے ان کو یہ خواب سنایا تو آپ بہت خوش ہوئے، اور گھر کے لوگ بھی باقی تھوڑا سا فیلنگس ان کو ہو گئی کہ اس وقت اللہ کے رسول نے جو آ کر ان کو جنت کی بشارت دی ہے اور روزہ افطار کرنے کی بشارت دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی عصر کی نماز پڑھی اور قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ اتنے میں جو باہر کے لوگ تھے ان کے اندر جو تھا وہ ایگزیجریشن ایک دم سے آیا، اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ جتنے بھی اندر صحابہ کے بیٹے موجود تھے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زبیر کے بیٹے، انہوں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان سب نے ان کو بھی مارا۔ حضرت حسن بھی اس حملے کے اندر اچھے خاصے زخمی ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپ کر کے اپنا قرآن پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور آپ نے ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی اٹینشن نہیں دی۔ جو باہر سے لوگ آئے تھے ان کے لیے آتا ہے کہ حضرت عثمان کا خشوع دیکھ کر، آپ امیجن کریں آپ قرآن پڑھ رہی ہوں، ذرا سی کہیں آواز آتا ہے، آپ کا سر یا آپ کی نگاہ یا آپ کی اٹینشن فوراً ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ حضرت عثمان جو کہ اس خوف کے اندر اور اس سیج کے اندر 40 دن سے موجود تھے اور اپنے گھر کے اندر حملہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، خاموشی سے اپنا قرآن پڑھتے رہے، اور اس خشوع کو دیکھ کر باہر سے آنے والے بھی گھبرائے۔ لیکن انہی کے اندر ایک شخص تھا الغاسقی کے نام سے، جس نے آ کر حضرت عثمان کے چہرے پر ایک زور سے کسی لوہے کی چیز سے ہٹ کیا، جس سے حضرت عثمان کے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب حضرت عثمان کے ماتھے سے خون نکلا تو آپ کے مصحف پر گرا۔ آپ اس وقت قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ آپ کے لیے ان سب کو کافی ہو جائے گا، یقیناً وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ حضرت عثمان کے خون کا پہلا قطرہ آپ کے مصحف پر اس لفظ کے اوپر آ کر گرا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ آگے آئے، حضرت عثمان کو جب اس نے الغاسقی نے ہٹ کیا تھا تو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر یہ آگے آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی، اور جب ان کی داڑھی پکڑی تو ان پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت عثمان نے کہا، دا علیہتی فقد کان ابوک یکرمھا،
میری داڑھی چھوڑ دو، تمہارے والد اس کا اکرام کیا کرتے تھے۔ جب میں جنت میں تمہارے والد سے ملوں گا تو میں ان کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ جس نے مجھے مارا وہ کلمہ گو بھی تھا اور ابو بکر کا بیٹا تھا۔ یہ سن کر روایات میں آتا ہے کہ محمد بن ابی بکر خوف سے کانپنے لگ گئے اور دور وہاں سے بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ پھر بعد میں انہوں نے توبہ استغفار کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو اس عمل کے اوپر ان کی پکڑ نہ کرے۔ اتنے میں ایک اور ان حملہ کرنے والے لوگوں میں سے شخص آیا جس کا نام سودان آتا ہے، سودان یا سعودان اس کا نام آتا ہے۔ اس نے حضرت عثمان کو 9 times اسٹیپ کیا، 9 مرتبہ اس نے خنجر سے وار کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور چیختے ہوئے اس نے حضرت عثمان کو خنجر مارا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا اللہ کی خاطر، اور 6 مرتبہ اس نے بولا کہ اس نفرت کی خاطر جو میں اپنے دل میں عثمان کے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو جان تھی وہ قبض کر لی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس طرح افطار سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو آپ نے دیکھا تھا وہ سچا ثابت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، آج مفسرین کہتے ہیں کہ جو شخص کلیئرٹی سے یہ دیکھ لے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو رسول اللہ نے کہا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو اگر کبھی کسی کو احساس ہو کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، اور اپنے آپ کو حقیقتاً جنت کے اندر آخرت میں رسول اللہ کا ساتھی بنانے کی کوشش کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موت نصیب کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ مصحف جس پر آپ کا خون گرا تھا یہ آج بھی میوزیم کے اندر موجود ہے، اور اس آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کے اوپر آپ کا بلڈ اسپاٹ جو ہے یہ موجود ہے۔ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے حملہ کیا تھا انہوں نے بیت المال کا مال چرایا، انہوں نے عثمان کے گھر کے مال پر قبضہ کر لیا۔ ان کی اس وقت گرپ اتنی زیادہ تھی اس علاقے کے اندر فتنہ پھیلانے والوں کی کہ انہوں نے حضرت عثمان کا جنازہ پبلکلی نہیں پڑھنے دیا۔ رات میں صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دفنایا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کا جنازہ جنت البقیع میں دفنانے نہیں دیا۔ اتنا گرج ان کے دلوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ تھا، لیکن اب ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جنت البقیع کو ایکسپینڈ کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر اس وقت جنت البقیع ہی کے لمٹس کے اندر جو ہے وہ آتی ہے، اسی کے اندر موجود ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر حضرت عثمان کی اہمیت اور حضرت عثمان کی پوزیشن اور حضرت عثمان کی قبر کی لوکیشن صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتی۔ ایک دن کہتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری کے معمول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نہیں آئے تو ہم پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ اب تک مسجد کیوں نہیں آئے، تو سب صحابہ ان کی تلاش میں نکل گئے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ کے فٹ سٹیپس کی تلاش میں کہ گھر سے دیکھوں کہ کہاں تک فٹ سٹیپس جا رہے ہیں، میں وہاں سے ان کے تلاش میں نکلا تو عریض کے باغ میں آ گیا، اور عریض کے باغ میں درمیان میں ایک کنواں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں لٹکا کر اس میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ کانٹمپلیٹ کر رہے تھے، تنہائی میں کچھ غور و فکر کر رہے تھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور کہا کہ میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں یا رسول اللہ جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں ابو بکر آ گئے۔ اللہ کے رسول جب نہیں مل رہے تھے تو سب ایسا نہیں کہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، سب کو فکر ہوئی کہ رسول اللہ کہاں ہیں۔ تو ابو بکر آئے، انہوں نے اجازت چاہی، ابو موسیٰ نے جا کر رسول اللہ سے اجازت مانگی تو رسول اللہ نے کہا ان کو اجازت دے دیجیے اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دیجیے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ ہی کنویں میں پاؤں لٹکا کر ان کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی آنے کی اجازت چاہی، رسول اللہ نے ان کو آنے کی اجازت دے دی اور ابو موسیٰ سے کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ حضرت عمر آئے اور رسول اللہ کی بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس باغ میں داخل ہوئے اور ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کر اجازت چاہی۔ حضرت عثمان جو تھے وہ جب اجازت ان کو مل گئی اور رسول اللہ نے کہا ان کو جنت کی بشارت دے دیجیے تو وہ رسول اللہ کے پاس آئے، دائیں اور بائیں ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان آپ کے اکراس آ کر بیٹھ گئے اس کنویں کے اندر، جس کو صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے انٹرپریٹیشن ہم لیتے ہیں ان اصحاب کی اور رسول اللہ کی قبروں کی لوکیشن کی۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان دونوں کی قبریں موجود ہیں،
حضرت ابوبکر کی قبر کے لیے آتا ہے کہ جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شولڈر ہے اس جگہ پر حضرت ابوبکر کا سر ہے. جسے وہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کے اپنا ہمیشہ معاملہ توکل کا اللہ اور رسول اللہ پر رکھا کرتے تھے. آخرت میں بھی ان کا جو مقام برزخ میں بنایا گیا وہ اسی پوزیشن پہ بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ رسول اللہ کے برابر میں یہ پوزیشن عطا کی. پھر جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ عثمان آ کر، اس حدیث میں آتا ہے کہ جب عثمان آ کر پیرل بیٹھ گئے، آمنے سامنے رسول اللہ کے بیٹھ گئے، رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی اور ان کو بتایا کہ عثمان تم پر ایک ٹریجڈی آئے گی. یعنی رسول اللہ نے ان کی زندگی میں ان کو بتا دیا تھا کہ تم پر ایک آزمائش کا فتنے کا وقت آئے گا. اس پر عثمان نے کہا اللہ مستعان، یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین رفیق ہیں اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ہر انسان کا ایک رفیق ہوگا. رفیق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کلوز فرینڈ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے. ایسا ایک ہوتا ہے نا حبیب بھی دوست ہوتا ہے، بیلاویڈ جس کو بولتے ہیں. رفیق بھی دوست ہے، عربی میں قرین بھی دوست ہے. رفیق مختلف، اور جب مختلف الفاظ ہیں تو سب کی کانوٹیشن الگ الگ ہے. رفیق ایسا دوست ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جانے والے ہر جنتی کا ایک رفیق ہوگا جو ہمیشہ اس کی کمپنی میں رہے گا. برفیق فی الجنہ عثمان، اور میرے رفیق جنت میں کون ہوں گے؟ عثمان رضی اللہ عنہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نقشے قدم پر چلنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمان اس کیٹیگری میں شامل ہوں جو ہم فتنہ پھیلانے والوں میں شامل نہ ہوں. اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل کر دے جو امت کو جوڑنے والے لوگ ہوں، جو امت کو اکٹھا اور متحد کرنے والے لوگ ہوں. اس لیے کہ یاد رکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتنہ پھیلا، یہ فتنہ پھیلانے والے مسلمان تھے. یہ کلمہ گو لوگ تھے جو اپنے ہی خلیفہ وقت کے خلاف اٹھ گئے تھے. تو یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تیسرے عشرہ مبشرہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نے یہاں جو ان کی خصوصیات سنی ہیں، اللہ اس میں سے جو خاصیت ہم اپنے اندر فوراً انکلکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں میں لا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں تک پہنچا سکتے ہیں، اللہ ہمیں ان کو پہنچانے والا بنا دے. اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان مشکل اور پریشانیوں میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات دور فرما دے. اللہ ہم سب مسلمانوں کی جائز خواہشات اور ضروریات پوری فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ تمام